بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر سب پہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اس دفعہ میرا خیال ہے میں نے کسی کا کوئی جو ہے نا سب کے گلے دور کر دیے ہیں، سب کی فرمائش کو تقریباً پورا کر دیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی فرمائش تھی کہ 90s کے جو ہے نا ناول وہ پڑھیں۔ تو میرا خیال ہے میں کافی عرصے سے 90 کے ہی ناول پڑھ رہی ہوں، 90s کے۔ آج بھی جو میں ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی خوبصورت 90s کا ایک ناول ہے، شازیہ عطا کا یہ ناول ہے۔ عید بیسڈ سٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے۔ وہی روایتی ٹپیکل عام گھروں میں جو جیلسی، سیلفشنس، اس مطلب نند بھابھیوں میں، اور جو اس سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، ڈفرینٹ سی ہے، مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ یہ آیا تھا جناب 1995 کا شمارہ تھا، جون کا، شوا کا۔ اس میں یہ بہت ہی خوبصورت عید کی ایک تحریر آئی تھی، تو میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی پڑھ کر سناتے ہیں۔ بہت ہی پیارا سا ناول ہے۔ ناول کا نام ہے ایک دیپ جلانا ہے۔ شازیہ عطا اس کی رائٹر ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کالج سے لوٹ کر آئی تو اس کا موڈ سخت آف تھا، اور کیوں نہ ہوتا، گاڑی گیراج میں کھڑی تھی اور اسے کتنی ہی دیر تک سٹاپ پر چلچلاتی دھوپ میں بس کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس کے کالج کی وین خراب تھی اور اسے لوکل پہ آنا پڑا تھا، لہٰذا سہیل بھائی اسے لے آتے تھے، مگر آج وہ انتظار کرتی رہی تھی اور اب انہیں گھر میں موجود دیکھ کر اس کا موڈ خود بخود آف ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارے چہرے پہ لگتا ہے سوجن ہو گئی ہے، ٹھیک تو ہو؟ بھائی نے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بنا فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ آج موڈ کچھ زیادہ ہی آف ہے، آخر ہوا کیا؟ آپ کو کیا، خود تو مزے سے گھر میں بیٹھے ہیں اور میں گھنٹہ بھر دھوپ میں جھلستی رہی ہوں۔ اس نے جاگرز اتارتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ارے ہماری بہنا اس بات پر خفا ہے بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ ملیحہ کو یونیورسٹی سے لینے چلا گیا تھا، واپسی میں ذرا دیر ہوگی تو میں نے سوچا تم اب تک آ چکی ہوگی، اس لیے لینے نہیں آیا۔ انہوں نے وضاحت کی تو اس کا غصہ قدرے کم ہو گیا۔ ویسے بھی ٹھنڈے پانی اور گھر کے پرسکون ماحول نے اعصاب پر خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ آپ پتہ تو کر لیتے، مجھے کتنی دیر کھڑے رہنا پڑا تھا۔ ہاں یہ میری غلطی ہے، ویری سوری، اینڈ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب تک تمہاری وین ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک میری ذمہ داری۔ پلیز اب موڈ ٹھیک کر لو، بھیا نے اتنی محبت سے کہا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ تھینک یو سر، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، مجھ سے تمہاری ناراضگی پل بھر برداشت نہیں ہوتی۔ اوکے بھیا، اس نے اتنے ہی پیار سے جواب بند کہا تو بھیا مطمئن ہو گئے اور گھر کے در و دیوار تک مسکرا اٹھے۔ وہ 4 بہن بھائی تھے۔ ابو کا شروع سے سپر اسٹور تھا، سعدیہ باجی بی اے کے فارم باز سسرال کو پیاری ہو گئی تھی، سہیل بھائی ایگریکلچر انجینئر تھے، ملیحہ آپا سوشل ورک میں ایم اے فائنل کی اسٹوڈنٹ تھی اور فصیحہ 3rd ایئر میں تھی۔ ان بھائی بہنوں میں بلا کی محبت تھی، سب کے دکھ ایک تھے تو خوشیاں بھی سانجھ تھی۔ سعدیہ باجی ہفتے 2 ہفتے میں ایک آدھ چکر لگا لیتی، حمزہ اور علی کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے گھر میں رونق اتر آتی۔ بھیا تو انہیں گود سے نہ اتارتے، چوئنگم، چاکلیٹ اور آئس کریم کے ڈھیر لگا دیتے۔ آپ ہی کے جاتے ہی ان کے دوبارہ آنے کے دن گنے جاتے۔ امی ابو بچوں کی آپس کی محبت دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے۔ کالج سے لوٹ کر اس نے منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں آ گئی۔ کوئی آیا ہے کیا؟ ملیحہ کو کچن میں مصروف دیکھ کر اس نے پوچھا۔ پھپھو آئی ہیں، کیسی ہیں اب؟ اس نے دیگچی کا ڈھکن اتار کر اندر جھانکتے ہوئے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے بیچاری، اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہے۔ طاہر بھائی الگ ہو گئے ہیں؟ کب؟ ڈونگے میں سالن نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک پل کو رک گئے۔ گھر خرید لیا ہے، چند روز میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کہاں خریدا ہے؟ یہ تو ٹھیک سے پھپھو کو بھی نہیں پتا کینٹیریا ہے کہیں، انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھنے کو ان کے سسرال والے جو ہیں کیسے سنگ دل ہیں طاہر بھائی، کتنا شوق تھا۔ سمرا حمیرہ کو نئے گھر کا، ہمیشہ کہتی تھی اچھا سا نیا سا گھر ہو، وہ اسے خوب سنوارے سجائے۔ طاہر بھائی کی کامیابی اور ترقی کی دعائیں وہ مانگتی رہی اور صلہ ملنے کا وقت آیا تو بھابھی مالک بن بیٹھی۔ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ اسے سچ مچ بہت افسوس ہوا تھا، پھپھو اتنی اچھی تھی، پھوپھا جان نے مشکلوں سے انہیں پڑھایا لکھایا تھا، بزنس کروایا تھا، اور جیسے ہی بزنس ذرا سیٹ ہوا تھا ان کی شادی کر دی تھی، مگر حالات کے اچھے ہوتے ہی انہوں نے یوں آنکھیں پھیری تھی کہ ماں بہنیں ہی کھٹکنے لگی تھیں۔ معمولی باتوں پر جھگڑا شروع کر دیتے تھے اور بالآخر وہاں سے ہی جا رہے تھے۔ پھپھو کے جانے کے بعد وہ بھی خاصی رنجیدہ سی رہی۔ کیا بات ہے، اتنی چپ کیوں ہو؟ امی نے کچھ کہہ دیا؟ شام کی چائے پر اس کی خاموشی کو حسب معمول سب سے پہلے سہیل بھائی نے محسوس کیا۔ طاہر بھائی کی بے حسی نے چپ لگا دی ہے اسے، اس کے بجائے ملیحہ نے جواب دیا۔ کیوں، کیا کیا انہوں نے؟
انہوں نے حیرت سے پوچھا تو امی نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ یہ تو واقعی دکھ کی بات ہے، جوان بیٹے تو گھر کا سہارا ہوتے ہیں۔ حیرت ہے انہیں بوڑھے والدین اور چھوٹی بہنوں کا بھی احساس نہیں۔ حالانکہ سمرا، حمیرہ وغیرہ بہت سلجھی ہوئی لڑکی ہیں، پھپھو بھی اتنی اچھی ہیں۔ فصیحہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا، جب بیوی آنکھوں پر پٹی باندھ دے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بیوی آنکھوں پر پٹی کیسے باندھ دیتی ہے؟ جب آپ کی بیوی باندھے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ملیحہ نے مسکرا کر شرارت سے کہا۔ نہ بھئی، ہم تو باندھنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ تھام لیں گے اور درخواست کریں گے کہ بھئی یہ تم اپنی ہی آنکھوں پر باندھ لو، کیونکہ ہم تو اپنی ماں اور بہنوں کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے، اور ویسے بھی ہم انہیں تم سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ بھیا نے بھی اسی لہجے میں مسکرا کر جواب دیا۔ خدا طاہر کو بھی عقل دے، تمہاری پھپھو تو صدمے سے بیمار ہو گئی ہیں۔ سارا قصور طاہر بھائی کا ہے۔ خون کے رشتے اتنے کچے، اتنے ناپائیدار تو نہیں ہوتے کہ باہر سے آنے والی عورت انہیں توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ بھیا نے سنجیدگی سے کہا تو اسے اس احساس نے اس کے اندر طمانینت بھر دی کہ اس کے بھائی کی سوچ طاہر بھائی جیسے لڑکوں سے بہت مختلف ہے۔ ملیحہ کی منگنی ہو چکی تھی، ادھر اس کے امتحان ختم ہوئے، ادھر فراز بھائی کے گھر والوں نے شادی کا اصرار شروع کر دیا کہ منگنی کے وقت یہی طے پایا تھا، لہٰذا شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ابو نے ہر کام بھیا پہ چھوڑا ہوا تھا اور وہ پوری تندہی سے مصروف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بہن کی شادی میں کہیں بھی کوئی کمی رہ جائے۔ اس مصروفیت میں بھی وہ آتے چاہتے ملیحہ کو پیار بھرے انداز میں چھیڑتے، فراز بھائی کا نام لے لے کر تنگ کرتے۔ وہ بیچاری کبھی شرما جاتی، کبھی چڑ جاتی اور کبھی ان محبتوں کے چھوٹ جانے کے خیال سے بے اختیار رو پڑتی۔ ایسے میں اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے بھیا خود بھی بری طرح اداس ہو جاتے۔ شادی کی تقریب بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ ملیحہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ امی نے بیٹیوں کی پرورش اس طور کی کہ وہ اگلے گھر میں پوری طرح ایڈجسٹ ہو گئی تھیں۔ امی نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ جب گھر بدلتا ہے تو پھر عادتیں بھی بدلنا پڑتی ہیں۔ اس گھر کا موازنہ اس گھر سے کبھی مت کرنا۔ شوہر کو تو ہر لڑکی خوش رکھ سکتی ہے، میکے کا وقار تو تب بلند ہوتا ہے جب سسرال والوں کو خوش رکھ سکے۔ نئے رشتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان پر پوری اترو گی تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہارا گھر جنت نہ بن سکے۔ امی اکثر اس قسم کی نصیحتیں کرتی تھی جنہیں انہوں نے گرہ سے باندھ لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صالح باجی کے بعد ملیحہ بھی اپنے سسرال میں خوش و خرم تھی۔ 2 بیٹیوں سے فارغ ہونے کے بعد امی کے دل میں فطری طور پر سہیل بھائی کے سر پر صحرا باندھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ بھیا خوبصورت تھے، اچھی جاب پروفائل سے، گھر بار بھی اچھا تھا، لہٰذا رشتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ حمیرہ اگر اپنے چچا زاد سے منسوب نہ ہوتی تو امی یقیناً اسے ہی منتخب کرتی، لیکن اس کے چچا نے پہل کر لی تھی۔ سمرا ویسے ہی ابھی چھوٹی تھی، خاندان کی باقی لڑکیاں کسی نہ کسی لحاظ سے بھیا کے جوڑ کی نہ تھی، سو باہر ہی دیکھنا پڑا اور بہت جلد انہیں اپنے معیار کی لڑکی پسند آ گئی۔ دونوں طرف سے کچھ رسمی کارروائی ہوئی اور پھر باقاعدہ منگنی ہو گئی۔ ربیہ بھابھی کے بھائی انگلینڈ میں ہوتے تھے، شادی چند ماہ بعد ان کے آنے پر طے پائی تھی، مگر انہوں نے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی تھی۔ خوشی کے مارے ان کے پاؤں زمین پر نہ پڑتے تھے۔ فصیحہ تو جیسے دیوانی ہوئی جا رہی تھی، ہر روز فون پر ملیحہ سے مایوں مہندی کی پلاننگ کرتی، صالح باجی سے کپڑوں کی ڈیزائننگ پر تبصرہ کرتے۔ انہی دنوں بھیا کو جاب سے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھابھی کی کئی چیزوں کی فہرست بنا دی، جن میں جوتیاں، سویٹر اور میک اپ وغیرہ سر فہرست تھے۔ یہ سب تو شادی کی چیزیں ہیں، تم اپنے لیے بھی الگ سے لسٹ بنا دو، سہیل بھائی نے لسٹ پر سرسری نظر ڈال کر فصیحہ سے کہا۔ نہیں بھیا، پہلے ہی بہت چیزیں ہو گئی ہیں، کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ یہ سب تم مت سوچو، بھائی کماتے کس لیے ہیں؟ اور پھر میں نہیں لا کے دوں گا تو اور کس سے کہو گی تم؟ پھر بھی بھیا، ابھی اور بھی بہت سی ضرورتیں نکل آئیں گی شادی تک۔ میں نے کہا نا، یہ تمہاری پرابلم نہیں ہے۔ بہنوں سے ایک چیز پوچھو تو 10 بتاتی ہیں۔ تم کیسی بہن ہو، تم نہیں جانتی تمہارا فرمائش کرنا مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ تمہاری چیزیں خریدتے ہوئے میں خود کو بہت معتبر سا محسوس کرنے لگتا ہوں۔ ان کے لہجے میں بے حد محبت تھی۔ بتا دو فصیحہ، کل کو بھائی کی شادی ہوگی تو بھائی اس طرح نہیں پوچھیں گے اور بھیا بھی بھیگی بلی بن جایا کریں گے۔ ملیحہ نے اپنے قرض چکانے شروع کیے۔ نہ پوچھے، ہم بھیا سے منگوایا کریں گے، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ مگر خریدیں گی تو بھابھی نا، اتنی فضول چیزیں خریدیں گی کہ آئندہ تم بھول کر بھی فرمائش نہ کر سکو۔ ملیحہ شرارت کے موڈ میں تھی۔ تم فکر نہ کرو، شادی کے بعد بھی آنکھیں کھلی رکھیں گے اور اپنی بہنوں سے فرمائش پوچھیں گے بھی تو خود ان کی چیزیں خریدیں گے بھی خود۔ میں طاہر بھائی نہیں ہوں، سمجھی؟ بھیا نے مسکرا کر کہا۔ اس طرح ہنستے مسکراتے وقت گزر گیا اور بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے ان کے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ تمام رسمیں چی چاند سے پوری کر کے بھیا اور بھابھی کے صدقے اتار کر انہیں گھر لائے تھے۔ بھابھی کے آنے سے لگتا تھا 400 رونقیں اتر آئی تھیں۔ صالح باجی ملیحہ کچھ دن کے لیے رک گئی تھی کہ جی بھر کے بھابھی کو دیکھ سکے، انہیں روزانہ گڑیا کی طرح سجا سنورا کر خوش ہوتی۔ امی نظریں اتارتی تو ابو لمبی عمر کی دعائیں دیتے، گویا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا تھا۔ ان دنوں فورٹریس میں صنعتی نمائش لگی ہوئی تھی۔ بھیا زبردستی ان سب کو ساتھ لے کر جا رہے تھے، جبکہ وہ مسلسل انکار کر رہی تھی کہ فی الحال ان دونوں کے گھومنے پھرنے کے دن تھے۔ آج تم دونوں چلے جاؤ، ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے، صالح باجی نے ٹالنا چاہا۔ نہیں بچی، ابھی چلیں، ایسی جگہوں پر
تو مل کر جانے میں ہی مزہ آتا ہے نا۔ وہ مصر ہوئے، لیکن بھیا ہو سکتا ہے بھابھی کو اچھا نہ لگے، نئی نویلی دلہن کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آپ ہمارا امیج خراب نہ کریں، خام خواہ کباب میں ہڈی۔ کیسی باتیں کرتی ہو ملیحہ، اتنے دنوں سے ہم دونوں ہی تو گھوم رہے ہیں، اس نمائش میں اکثر کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے طاہر بھائی بھی اپنی سالیوں سمیت آئے ہوں، اگر ایسا ہو گیا تو وہ ہم سب کو اکٹھا دیکھ کر بہت شرمندہ ہوں گے۔ بھیا نے ایک اور دلیل دی، پھر تو ہمیں خاص طور پر فون کر کے طاہر بھائی کو بلانا چاہیے، سالہ باجی نے ہنس کر کہا، اور فون پر کہنا چاہیے کہ طاہر بھائی فورٹریس ضرور پہنچے، ہم نے آپ کو شرمندہ کرنا ہے۔ فصیحہ نے کہا تو زبردست کہا پڑا، اور پھر امی کے کہنے پر سب تیار ہونے لگے۔ بھابھی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، وہ اس گھر کی لڑکیوں سے کہیں زیادہ بااختیار تھی، ورنہ عموماً ہوتا یوں کہ جو باتیں اپنی بیٹیوں کے لیے مناسب سمجھی جاتی ہیں وہ بہوؤں کے لیے بہت ہی نامناسب سمجھی جاتی ہیں، مگر ان کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بھابھی سونے سے لے کر گھومنے پھرنے تک ہر کام میں مکمل طور پر آزاد تھی، صبح 10 بجے تک نہ اٹھتی تو کوئی دروازہ تک نہ کھٹکھٹاتا، گھومنے جاتی تو خواہ رات کے 2 بجے لوٹتے امی کے ماتھے پر بل تک نہ آتا، حالانکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہوؤں کے یہ طریقے ہرگز قابل برداشت نہیں ہوتے، مگر وہ بھری سسرال میں رہتے ہوئے بھی اتنی خود مختار تھیں جتنی کہ الگ گھر میں رہنے سے ہوتی، اور یہ سب ان کی محبت اور اعلیٰ ظرفی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ بھابھی کا رویہ بھی ان سب کے ساتھ بہت مناسب تھا۔ فصیحہ کو BA میں پاس ہونے پر انہوں نے ریسٹ واچ گفٹ کی تھی، سالے باجی اور ملیحہ کے آنے پر ہمیشہ خوشی کا اظہار کرتی تھی، امی ابو سے بھی محبت سے پیش آتی تھی۔ اس نے MA میں داخلہ لے لیا تھا، دن پڑ لگا کر گزر رہے تھے، ان دنوں بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی، ایگزامز نزدیک ہونے کے باوجود وہ بھابھی کو زیادہ کام نہیں کرنے دیتی تھی، کالج سے آنے کے بعد امی کا زیادہ تر وہی ہاتھ بٹھاتی تھی، ادھر اس کے امتحان ختم ہوئے، ادھر ننھے منھے گل گوتنے سے عمر کی آمد نے اسے مصروف کر دیا، اس کی معصوم کلکاریوں سے ان کے در و بام مسکرا اٹھے، امی ابو اس کے دیوانے تھے، سالہ باجی اور ملیحہ اسے دیکھنے کو جلدی جلدی چکر لگانے لگی تھی، اور خود اس کی تو اس میں جیسے جان تھی۔ وہ جاتے جاڑوں کا ایک عام سا دن تھا، امی برآمدے میں بیٹھی پالک بنا رہی تھیں، بھابھی قریب ہی رکھے آئرن سٹینڈ پر کپڑے استری کر رہی تھی، سہیل بھائی دھوپ میں کرسی بچھائے اخبار دیکھ رہے تھے، ابو نے ہمیشہ کی طرح ہفتہ وار تعطیل کی تیاری کی نظر کر رکھی تھی، وہ ابھی نہا کر نکلی تھی اور تولے سے بال رگڑ رہی تھی کہ عمر پہلی بار توتلی زبان سے پھپھو کہتا ہوا اس کی جانب آیا تو وہ نہال ہو کر اسے گود میں اٹھا کر چٹا چٹ چومنے لگی، مگر اچانک اس نے اسے گیلا کر دیا۔ ارے یہ کیا کر دیا تم نے بھابھی، دیکھیں اس نے مجھے گندا کر دیا۔ اس نے منہ بسورتے اسے نیچے اتار دیا۔ تم نے اٹھایا کیوں تھا؟ بھابھی نے مسکرا کر کہا، مجھے کیا پتا تھا یہ پیک نہیں ہے، میں سمجھی پیمپر لگا ہوا ہے، ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اور کیا ہو گیا جو اتنا شور مچا رہی ہو، بچے اس طرح کر ہی دیتے ہیں، بھیا نے اخبار سے نظریں ہٹا کر کہا، بھیا کے الفاظ سے زیادہ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے نماز پڑھنا تھی ابھی، اب دوبارہ نہانا تو مت اٹھایا کرو، اس میں اس کا کیا قصور؟ انہوں نے اخبار دوبارہ چہرے کے آگے کر لیا اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی، گو کہ ان کے رویے کی تبدیلی کو وہ کچھ عرصہ قبل سے محسوس کرنے لگی تھی، مگر آج ناگواری کا تاثر اس قدر واضح تھا کہ وہ گنگ رہ گئی تھی، اور پھر یہ تو ناگواری بتدریج بڑھتی چلی گئی، جانے کیا ہوا تھا۔ بھیا ان سے کھنچے کھنچے سے رہنے لگے تھے۔ اس دوران عمر کے بعد مریم کی آمد نے بھی بھابھی کی مصروفیات میں اضافہ کر دیا تھا، ان کا رویہ ان سب کے ساتھ بدستور نارمل تھا، مگر بھیا غیر محسوس طریقے سے ان سب سے دور ہوتے جا رہے تھے، آفس سے آتے تو سارا وقت بھابھی کے ساتھ اپنے کمرے میں گزارتے، چھٹی کے دن انہیں میکے لے جاتے اور رات گئے لوٹتے، بجیا یا ملیحہ آ جاتے تب وہ مشکل بہنوئیوں کے لیے 15-20 منٹ نکالتے جیسے فرض پورا کریں، اور پھر اپنے کمرے میں چلے جاتے، اور جو کبھی وہ رہنے آ جاتی تو ان کے بچوں کی بے ضرر شرارتوں پر ان کا موڈ آف ہو جاتا، ان کا ہنسنا بولنا دکھ سکھ شیئر کرنا سب بھابھی تک محدود ہو چکا تھا، امی سے تو پھر بھی ضرورتاً بات کر لیتے، مگر اسے تو یوں نظر انداز کرتے جیسے وہ اس گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ ان کے سرد مہرینے افسردہ تو بجیا اور ملیحہ کو بھی کیا تھا، مگر وہ اپنے گھر بار والی تھی، وقتی طور پر اس دکھ کو پوری شدت سے محسوس کر کے اپنا مان ٹوٹنے پر ان کی پلکیں نم ہو جاتی، مگر پھر وہ اپنی مصروفیات میں مگن ہو جاتی، مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ہر احساس اس کے حواس پر مسلط ہو جاتا تھا، وہ بہت چپ چپ رہنے لگی تھی، صالحہ، بجیا اور ملیحہ اسے بہت سمجھاتی تھیں کہ وہ ہر وقت کی سوچوں سے نکل کر حالات کے ساتھ سمجھوتا کرے، مگر وہ دوسروں کی طرح سر چٹک کر خیالات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکی تھی، شاید وہ بہت حساس تھی، وہ کسی بھی طرح بھائی کا بدلتا ہوا رویہ قبول نہ کر پا رہی تھی، جس بھائی میں اس کی جان تھی، جو بھائی خود اسے بے تحاشا چاہتا تھا، جو کہتا تھا وہ ان کی پل بھر کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا،
وہ اس کی بے اعتنائی اور بے رخی کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ وہ پہروں ان کے رویے کے بارے میں سوچتی رہتی جو پہلے سے کہیں زیادہ بدل چکا تھا۔ پہلے تو وہ صرف نظر انداز کرتے تھے، مگر اب تو جیسے ان کی آنکھوں میں اس کے لیے سخت ناپسندیدگی اور خفگی سی بھری رہتی تھی۔ کبھی کوئی بات مجبوراً کرنا پڑ جاتی تو ان کا لہجہ اس قدر کھردرا اور اجنبی ہوتا کہ وہ کتنی ہی دیر اسے محسوس کر کے نمکین پانیوں کے قطرے اپنے اندر اتارتی رہتی اور اپنی نادیدہ غلطیوں کو کھوجنے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ بھیا کی اس حد تک بدلنے کی آخر کوئی تو وجہ ہونی چاہیے، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہ آتا تھا کہ بھیا نے کبھی کوئی شکایت کی تھی، نہ ان کے ماں بہن کوئی جھگڑا ہوا تھا، اور پھر بھابھی کے ساتھ بھی ان کا ٹھیک ٹھاک نباہ ہو رہا تھا۔ مگر ایک روز یہ گرہ خود بخود ہی کھل گئی۔ وہ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹی تھی کہ اسے یاد آیا آج بجیا کی حمزہ کی برتھ ڈے ہے۔ ابھی کل ہی اس نے بھابھی سے ذکر کیا تھا، مگر آج صبح سے بھول گئی۔ پہلے تو وہ ہمیشہ بھیا کے ساتھ گفٹ لے کر خود جایا کرتی، مگر اب تو جیسے بھیا کو وہ راستے ہی بھول چکی ہوں۔ اس نے سوچا ابھی فون پر وش کر دے۔ وہ باہر آئی تو برآمدے میں رکھے فون پر بھابھی بزی تھی۔ وہ پلٹنے کو تھی کہ ان کے الفاظ پر اس کے اٹھتے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ میں تو کچھ نہیں دے رہی، آج بجیا کے بیٹے کی برتھ ڈے ہے تو کل ملیحہ کے بچوں کی آ جائے گی۔ میں نے کیا ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے جو کچھ نہ کچھ دیتی رہوں؟ یہ ہر دم ہنسنے مسکرانے والی بھابھی ہی تھی۔ اس نے حیرت سے ان کی پشت کو دیکھا جو شاید انہیں سوتا سمجھ کر بہت اطمینان سے مگر دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ الگ ہونے کا کیا ہے امی، میں آج ہو جاؤں، مگر اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اکٹھے رہنے سے ایک تو مالی بچت ہے، دوسرے گھرداری کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے مجھ پر، ورنہ بچوں کے ساتھ گھن چکر بنی رہتی اور پھر گھومنے پھرنے کی الگ آزادی۔ پیچھے چوکسی کرنے والے ہر دم موجود رہتے ہیں۔ کچھ دیر کو وہ رکی تو اس نے سینے میں اٹکی ہوئی سانس بہت آہستگی سے خارج کی۔ اور پتہ ہے سہیل کی نظر میں تو اور بھی میں معتبر ٹھہری ہوں۔ وہ ایسے کہ انہوں نے مجھے کئی بار پوچھا ہے کہ میں الگ ہونا تو نہیں چاہتی، مگر میں نے جواب میں کہہ دیا کہ میں کسی بیٹے کو ماں باپ سے الگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری ماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ اب یہی میرا گھر اور آپ کے والدین میرے والدین ہیں۔ پھر بھلا میں اپنا گھر اور انہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں، خواہ وہ میرے ساتھ کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ چند لمحوں کا توقف ہوا۔ یقین کریں امی، اس بات پر وہ میرے اور بھی مداح ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے میں کتنا لکی ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی، کاش میرے گھر والے بھی تمہاری قدر کر سکتے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ پھر بولی، مجھ پر اندھا اعتماد ہے انہیں، اور ویسے بھی انہیں بھڑکاتی ہوں، مگر کبھی اپنی کہی ہوئی کسی بات کو ان سے کلیئر کرنے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے انہیں اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ بہنوں میں بیٹھے اور ان کے خلاف سکھائی ہوئی میری کسی بات کا ذکر کر سکے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ان کے ماں بہن دلوں پر گرد جم رہی ہے۔ اگر ساتھ ساتھ جھاڑ پونچھ ہوتی رہتی تو میں اتنی کامیاب کیسے ہوتی؟ بڑی دونوں کے گھروں میں تو جھانکتے نہیں ہیں، اور جو زیادہ چہیتی تھی نا اس سے اور بھی متنفر ہیں۔ وہ ہنسی۔ ہاں فصیحہ کی بات کر رہی ہوں۔ بھابھی اور بھی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر شبہ ہونے لگا۔ وہ اندر ہی اندر اس قدر سازشیں کرتی ہوں گی، اس حد تک منافق ہوں گی، یہ تو اس کے گمان کے 1000ویں حصے میں بھی نہ تھا۔ بھابھی کا یہ رخ دیکھ کر اسے زبردست شوق لگا تھا، مارے دکھ اور صدمے کے وہ بیمار ہو گئی اور کئی دن تیز بخار میں پھنکتی رہی۔ امی بے حد پریشان تھی۔ بچی اور ملیحہ اس کی خبر گیری کو آئیں۔ ابو فون کر کے دن میں کئی بار اس کا حال پوچھتے، مگر بھیا نے جھوٹے منہ تک پوچھا نہ۔ البتہ بھابھی کا منافقانہ رویہ بدستور تھا۔ وہ اسے وقت پر دوائیاں دیتی، چائے پانی کا پوچھتی، سوپ بنا کر دیتی، اور وہ حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہتی، کیا یہ وہی ہیں؟ اور وہ ساری باتیں پھر سے اس کی سماعتوں پر زندہ ہو جاتی۔ بخار اتر چکا تھا۔ اس دن وہ قدرے بہتر تھی۔ بھابھی کھانا پکا رہی تھی۔ وہ بستر چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ لائے بھابھی، آج کھانا میں بنا دوں؟ نہیں تم آرام کرو، سالن تو تقریباً تیار ہے، بس روٹیاں رہ گئی ہیں۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، ویسے بھی مریم رو رہی ہے، آپ اسے دیکھیں، میں روٹی ڈال لیتی ہوں، اس نے اصرار کیا۔ بے شک ٹھیک ہو، مگر کمزوری تو ہوگی نا، اور مریم کا کیا ہے، کچی نیند سے اٹھی ہے اس لیے رو رہی ہے، ابھی چپ ہو جائے گی، تم جاؤ شاباش۔ انہوں نے زبردستی اسے باہر بھیج دیا اور کچھ ہی دیر بعد مریم کو دوبارہ سلانے کے لیے اپنے کمرے میں لے گئی، اور شاید چولہا بند کرنا بھول گئی کہ کچھ ہی دیر بعد جلی ہوئی ہانڈی کی خوشبو سارے گھر میں پھیل چکی تھی۔ مریم کو سلاتے ہوئے کچن کا خیال ہی نہ رہا ذہن میں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھابھی نے امی کے پوچھنے پر کہ سالن کیسے لگ گیا جواب دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، مجھ سے یا فصیحہ سے کہہ دیتی، چلو خیر کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے، مگر اپنے ابو یا سہیل کو یہ سالن مت دینا، رات میں دال چاول بنا لینا، اور سہیل کے لیے تھوڑا سا قیمہ وغیرہ بھون لو، لگے ہوئے سالن کی بسانسوں سے بہت چڑ ہے، ویسے بھی صبح کا گیا شام کو آتا ہے، کھانا تو ڈھنگ کا ملنا چاہیے نا۔ فصیحہ تم بنا دینا بیٹا، ربیہ تھک گئی ہوگی۔ امی کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نرم و ملائم تھا۔ جی بہتر امی، اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھیا تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے تک آ جاتے تھے۔
उस रोज़ उनके आने पर वो कुछ देर भाभी के कमरे से निकलने का इंतज़ार करती रही। फिर भैया को खाने का पूछने खुद ही चली गई ताकि सालन बना ले। मसाला तो उसने तैयार कर लिया था, सिर्फ कीमा ही डालना था। कभी कभार भैया ऑफिस में ही खा आते थे, इसलिए वो पूछने चली आई। वो बंद दरवाजे पर दस्तक देने को थी कि भैया की आवाज़ ने उसके उठे हुए हाथ को साकत कर दिया। आखिर हुआ क्या? बहुत चुप चुप हो, क्या फिर कोई बात हो गई या फिर आज किसी ने कुछ कह दिया? वही हमेशा की तरह ताने तिशने लगा लगा कर बातें करना। भाभी की आवाज़ में दुनिया भर की मजलूमियत रची थी। मगर क्यों? हुआ क्या? होना क्या था? ज़रा सा सालन ख़राब हो गया था। ख़राब क्या हुआ? ज़रा सा जल गया था। अब भला मैं भी क्या करूँ? उमर इतना तंग करता है, ऊपर से मरियम भी नींद से उठकर रोना शुरू हो गई। उसे चुप करवाती है, किचन देखती इसी बाग दौड़ में हांडी चल गई। बस फिर क्या था? अम्मी और फसीहा कई बार जली कटी सुना चुकी हैं। बच्चा रो रहा हो तो कोई करीब नहीं फटकता। आखिर एक वक्त में कोई कितने काम कर सकता है? मैं तो शादी करके पछता रही हूँ, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। भाभी की आवाज़ न जाने किस तरह भर आ गई। तो तुमने कह दिया होता ना कि एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। तुमने क्या ठेका ले रखा है सबका? ना बाबा, मुझे इसी घर में रहना है। इस तरह की कोई एक बात करके मुझे हज़ारों बातें नहीं सुननी। वैसे भी मेरी अम्मी ने सख्ती से ताकीद की थी कि बेटा उन लोगों को कभी पलट कर कुछ ना कहना, और फिर मेरी आदत ही ऐसी है, मैं आगे से जवाब दे ही नहीं सकती। तो बस फिर भुगतो अपनी फर्माबरदारियों के सिले। मुझे क्यों कहती हो? भैया ज़िद छोड़कर बोले। आपको भी ना बताऊं तो फिर किसे कहूं? मैं कि जाके भी कुछ नहीं बता सकती कि ये भी अम्मी का हुक्म है। आपको भी ना बताऊं तो शायद दम घुट जाए मेरा। आखिर कोई तो अपना हो जिससे दिल की बात कह सकूं। वो सूसू करने लगी, गालिबन आंसू बहाने लगी थी। रबिया प्लीज़ देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज़ मत रो। मैं अभी उनसे पूछता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करें। मैं इस घर में किसी किस्म की कशीदगी या बदमज़गी नहीं चाहती। आप हरगिज़ कुछ ना पूछें प्लीज़। यही तो प्रॉब्लम है, तुम कभी मुझे उनसे बात करने नहीं देती, ना खुद ही पलट कर जवाब देती हो। पहले भी मैं तुम्हारे कहने पर कई बातें नज़रअंदाज कर चुका हूँ। तभी तो उन लोगों के इतने हौसले बढ़ गए हैं कि मेरे पीछे तुम्हें कुछ समझते ही नहीं। वो शदीद गुस्से में थे। आप मेरी बातें सुन लेते हैं, एतबार कर लेते हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत। मुझे इतना एहसास तो रहता है कि कोई तो है जो मेरा अपना है इस घर में। तुम्हारा ही तो हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मगर प्लीज़ तुम यूँ कुड़ना छोड़ दो, अपना ख्याल रखा करो। तुम एक बात कहें तुम 10 जवाब दिया करो। मेरी बीवी हो, उनकी नौकरानी नहीं हो। उससे आगे सुनने की उसमें ताब न थी। उसके खून का दबाव इंतहा को पहुँच गया था। वो अपने टूटे हुए मान की किर्चियाँ समेटती माफ होते दिमाग के साथ वापस पलट आई। आज सारी गिरहें खुल गई थी। भाई के तमाम तर रवैये समझ में आ गए थे। वो जिल्लाहट, वो बेजारी, वो बिला वजह की खपकी, वो नागवारी के तासुर, सब राज अयां हो गए थे। उसकी आंखों में धुआं सा भर गया था, हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया था। मगर अभी वो जी भर के मातम भी न कर पाई थी कि भैया बाहर आ गए। रबिया खाना लाओ। उन्होंने बरामदे में रखी टेबल पर से सुबह का अखबार उठाते हुए कहा और कुर्सी खींच कर बैठ गए। रबिया कीमा बना दिया था? अम्मी ने पूछा। नहीं अम्मी, अभी बना लेती हूँ। कुछ मत बनाना, जो बना हुआ है ले आओ। लेकिन बेटा सालन अच्छा नहीं बना। तुम ले आओ, जैसा भी है मैं खा लूँगा, 2 मिनट लगेंगे। दरअसल आज सालन ज़रा लग गया है, लगने की खुशबू आ रही है। अम्मी ने वजाहत की तो भाभी ने मायूस नज़रों से भैया को देखा, जैसे कह रही हूँ देखा आपके सामने भी जतलाया जा रहा है। उफ़ो अम्मी, अब इतना भी बुरा नहीं होगा जितना आपने शोर मचा रखा है, भैया ने झुंझला कर कहा। तो अम्मी हैरत से उन्हें देखने लगी। फिर ले आऊँ वही? भाभी ने ताबेदारी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अम्मी से पूछा। मगर उस ताबेदारी के पीछे कितनी मुनाफ़त छुपी थी, उससे वो अच्छी तरह आगाह हो चुकी थी। भाभी की मुनाफ़त और भैया के रवैये ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। पढ़ने बैठती तो पढ़ाई में दिल न लगता। हर वक्त की सोचों ने उसे पसमर्दा सा कर दिया। और अपनी बर्थडे वाले रोज़ तो वो अम्मी के कंधे पे सर रखकर सिसक पड़ी। भैया हमेशा उसकी सालगिरह पर उसका मनपसंद गिफ्ट लेकर देते थे। कई रोज़ पहले से पूछना शुरू कर देते थे कि मुझसे क्या लोगी। मगर अब तो वो खुद ही उन्हें भूल चुकी थी। फिर उसकी सालगिरह क्यों कर याद रहती। अम्मी क्या हो गया है भाई को? वो इतना क्यों बदल गए हैं? क्या मैं उनकी बहन नहीं रही? क्या हम सब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा? क्या अकेली बीवी तमाम रिश्तों का नमूल बदल हो सकती है? क्या बाहर से आने वाली औरत 2-4 बरस में 30-32 बरस की मोहब्बत को नफरत में बदल सकती है? क्या वो इतने बरसों के बाहमी एतमाद को रेज़ा रेज़ा कर सकती है? क्या वो इतनी ताकतवर होती है बहन भाइयों के खूनी रिश्तों में दरारें डाल दे? क्या महज भाभी के कहने पर हम भैया की नज़रों में इस कदर बेअतबार हो गए हैं कि वो उनकी हर बात पर आंख बंद करके ही मान ले आते हैं? वो तो कहते थे कि मैं अपनी आंखें खुली रखूँगा। फिर उनकी आंखों पर पट्टी क्यों बन गई है कि उन्हें भाभी के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता? वो ताहिर भाई को हज़ारों बातें बनाते थे और अब खुद उनसे कई गुना बढ़कर निकले। हमने तो भाभी की कई बातें नज़रअंदाज की हैं, कभी कोई शिकायत तक नहीं की। फिर ऐसा क्यों हुआ है? भैया ये भी नहीं सोचते कि अगर हमारा सलूक भाभी के साथ इतना ही बुरा है तो वो बज़ाहिर सही हमारे साथ अच्छी तरह क्यों रहती हैं? क्या भैया की सोचने समझने की तमाम सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं? वो जैसे फट पड़ी थी। होता है बेटा, यूँ भी हो जाता है। कुछ लड़के अपनी सोच अपनी बीवी के आगे रहन रख देते हैं।
اسی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی کی سماعتوں سے سنتے ہیں، تبھی تو ہمیشہ وہی رائے قائم کرتے ہیں جو ان کی بیوی کی ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ امی نے سر دبا بھری، وہ حیران رہ گئی۔ امی اب بھی یہ سب محسوس کرتی رہی ہیں؟ آپ بھی یہ سب محسوس کرتی ہیں؟ حالانکہ ہم نے تو آپ کو کبھی کچھ نہیں بتایا کہ آپ بھی دکھی ہوں گی۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میری بھی آنکھیں ہیں، سب دیکھتی ہوں۔ وہ ایک دم سے ازردہ نظر آنے لگی۔ لیکن امی آپ نے کبھی بھی ظاہر نہیں کیا، بھیا سے بھی کبھی کچھ نہیں کہا۔ بعض باتیں حالات کے دھارے پر چھوڑ دینی چاہیے۔ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا۔ وہ بہت جہاں دیدہ عورت تھی، وہ جانتی تھی بہوؤں کو بھرے سسرال میں کن کن بکھیڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس طرح ہر قدم پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے، کتنی پابندیوں کے حصار میں رہنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ گھومنے نکل جاؤ تو دنوں بھلایا نہیں جاتا۔ ایک بار صبح آنکھ دیر سے کھلے تو کئی راتیں خوف سے نیند نہیں آتی۔ چند روز میکے رہنا ہو تو کئی بار خوش آمدیں کرنا پڑتی ہیں۔ وہ بھی تو ساس تھیں، اگر چاہتی تو یہی کچھ اپنی بہو کے ساتھ کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ بہو کو بیٹی سمجھا تھا اور وہ ان کی محبتوں کا یہ صلہ دے رہی تھی۔ حالانکہ اگر عام ساسوں کی طرح وہ بھی شروع سے ہی ان پر پابندیاں عائد کر دیتی تو بیٹے کی آنکھوں پر موجود پٹی بندھنے سے پہلے ہی کھل جاتی، لیکن اب اگر وہ کچھ کہتی تو وہ بیوی کی حمایت میں بول کر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے اور گھر کا ماحول کشیدہ ہو جاتا، اور وہ یہی نہیں چاہتی تھی۔ دیکھو بیٹی، جس طرح ظلم کو ظلم سے نہیں روکا جا سکتا، اس طرح برائی کو برائی سے نہیں روکا جا سکتا۔ کیا مطلب امی؟ دیکھو، جیسے ہیرے کو ہیرا اور لوہے کو لوہا کاٹتا ہے نا، اسی طرح رویے سے رویہ بدلتا ہے۔ بہن بھائیوں میں آنا کی دیوار نہیں حائل ہونی چاہیے۔ اگر وہ تمہیں بھلا رہا ہے تو تم اسے یاد رکھو، وہ تم سے دور ہو رہا ہے تو تم خود اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو۔ امی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے پھیرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی، اور وہ آنکھیں موندے پوری توجہ سے ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیواریں اینٹ سیمنٹ سے تعمیر کی جاتی ہیں، کچھ دیواریں محض رویے کی بنا پر از خود حائل ہو جاتی ہیں۔ یہ دیواریں نظر نہیں آتی مگر اپنی تمام تر اونچائیوں سمیت بدستور قائم رہتی ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ اینٹ پتھر کی دیواروں کو ڈھایا جا سکتا ہے، لوہے سے بنی دیواروں کو آگ کی حدت سے پگھلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دیواریں جو محض بدلے ہوئے رویوں سے تعمیر ہوتی ہیں ناقابل شکست ہوتی ہیں، اور ایسے ہی ناقابل شکست اندیکھی انجانی سی دیوار حائل ہو گئی تھی بھائی بہنوں کے درمیان۔ کیسی اجنبیت آ گئی تھی ان خون کے رشتوں کے مابین۔ درمیان میں فاصلے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ میلوں کی دوری پر کھڑے تھے، مگر اس روز امی کے سمجھانے کے بعد وہ اپنی تمام تر ناراضگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے رویے کو بدلنے کی سعی کرنے لگی۔ بظاہر وہ لاکھ بدظن سہی، لاکھوں شکوے سہی، مگر وہ انہیں کسی بھی طرح کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو خود بھی ان کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی تھی، ایک بار پھر جھک کے بڑھتے ہوئے فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے بھیا کے آگے پیچھے پھرنے لگی۔ بھابھی کے پوچھنے سے پہلے انہیں کھانا پوچھتی، ان کے کہے بنا چائے بنا کر لے آتی، خود ہی بات چھڑ کر انہیں مخاطب کرتی، گویا وہ ان کے ارد گرد رہتی۔ رات تک بھیا کا رویہ اس حد تک نارمل ہو چکا تھا کہ وہ مخاطب کرتے ہوئے ایک آدھ نظر اس پر بھی ڈال لیتے اور وہ جیسے جی اٹھتی، مگر اگلی صبح جانے کیا ہوتا، ان کے لہجے میں وہی بیگانگی، نظروں میں بے رخی اور رویے میں تلخی اتر آئی ہوتی۔ بچی اور ملیحہ نے شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ امی غالباً یہ سوچ کر صبر کر چکی تھی کہ جب اپنی ہی چھت کمزور ہو تو بارش کا کیا دوش، مگر اسے کسی طرح صبر نہ آتا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود سر جھٹک کر خود کو اس دکھ سے آزاد نہ کر سکتی تھی۔ وہ سوچتی، بھابھیوں کو گھر لایا جاتا ہے گھر کی رونقیں بڑھانے کے لیے، نئے رشتے استوار کرنے کے لیے، گھر کو مضبوط کرنے کے لیے، مگر یہ بھابھیاں گھر کو مضبوط کرنے کی بجائے ان کے در و دیوار میں شگاف کیوں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں؟ نئے رشتے استوار کرنے کی بجائے پرانے رشتوں میں دراڑیں کیوں ڈالتی ہیں؟ گھر کی رونق بڑھانے کی بجائے گھروں میں ویرانیاں کیوں گھول دیتی ہیں؟ ان کی سوچوں نے اس کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ ہر وقت ٹینس رہنے لگی تھی۔ ان دنوں بچیاں مری جا رہی تھی تو زبردستی اسے بھی ساتھ لے گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر امی نے بھی اسٹار کیا کہ چلی جاؤ، تمہارا دل بہل جائے گا، بچے بھی خوش ہو جائیں گے تو وہ جانے پر راضی ہوگی۔ اور واقعی چند دن وہاں رہنے سے نہ صرف اس کا دل بہل گیا بلکہ وہ فریش بھی ہو گئی۔ اس روز موسم کی خوبصورتی نے مری کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ بچی اور طارق بھائی تو کمبل میں دبک کر مزے سے ڈرائی فروٹ سے انصاف کرے تھے۔ وہ موسم کو انجوائے کرنے بچوں کے ساتھ مال پر نکل آئی۔ یہاں اچھی خاصی گہما گہمی تھی۔ شدید سردی کے باوجود لوگ ہنستے کھلکھلاتے موسم کو انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ قریبی بک اسٹال سے چند کتابیں خریدنے لگی۔ اس اسنا میں ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ وہ جلدی سے بل ادا کر کے وہاں سے نکلی کہ مری کا موسم بہت بے اعتبار تھا۔ کیا معلوم ابھی بارش تیز ہو جاتی اور وہ بچوں کے ساتھ مشکل میں پھنس جاتی۔ ایکسکیوز می۔ ابھی وہ بک اسٹال سے نکلی تھی کہ پیچھے سے ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، ایک اسمارٹ سی لڑکی مسکرا رہی تھی۔ جی؟ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ یہ آپ کی بک وہیں رہ گئی تھی۔ اس نے مختصر حسین تارڑ کی پیار کا پہلا شعر اس کی جانب بڑھائی جو وہ کاؤنٹر پر بھول آئی تھی۔ او تھینک یو، میں جلدی میں بھول گئی۔ یہ بچے بھی بہت بول رہے تھے نا، بہرحال تھینک یو سو مچ۔
میں نے دیکھ لی تو آپ کو دے دی، اتنا شکر گزار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پرکشش سی لڑکی بے تکلفی سے بولی، اور یہیں سے ان کی بات چیت شروع ہو گئی۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے تعارف کا مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ اس کا نام سائرہ تھا۔ وہ لاہور سے اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی، جس میں اس کی 2 چھوٹی بہنیں، ایک بھائی اور والدہ شامل تھیں۔ آپ کس جگہ ٹھہری ہیں؟ سائرہ تعارفی مرحلے کے اختتام پر پوچھ رہی تھی۔ مرحبا میں، اور آپ؟ ہمارا لالہ زار میں قیام ہے، آپ آئیے گا نا؟ ابھی ہم 2-4 روز ادھر ہی ہیں، اس نے دوستانہ افق کی۔ ہاں ضرور، اس نے جواباً کہا، اور ایک دوسرے کو اپنے اپنے روم نمبرز بتا کر وہ دوبارہ ملنے کا وعدہ کرتے ہوئے جدا ہو گئی۔ وہ تو ان کی طرف نہیں گئی، مگر سائرہ خود ہی چلی آئی، اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ راستے میں اس نے بتایا کہ وہ سب بہن بھائی آؤٹنگ کے لیے نکل رہے تھے، تو اس نے سوچا فصیحہ کو بھی بلا لے، اپنی فیملی سے بھی ملائے گی اور کمپنی بھی رہے گی۔ اور تمہاری امی تو ادھر کمرے میں ہی ہیں، دراصل وہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر ہم لوگ انہیں زبردستی لے آئے، اور اب وہ ہمیں دن رات ڈانٹتی ہیں کہ بھلا اس سردی میں میرا کیا کام تھا یہاں، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ لو بھائی، وہ لوگ خود ہی اس طرف آ گئیں۔ اس نے سامنے کھڑی لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مائرہ ہے، ابھی فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے، اور یہ عائشہ ہے، میٹرک میں نئی گئی ہے۔ ملنا ہی اپنی دوست ہے؟ ابھی وہ تعارف کروا ہی رہی تھی کہ عقب سے مردانہ آواز ابھری۔ جی مل ہی نہیں آئی، بلکہ ساتھ بھی لے آئی ہوں۔ آپ کدھر تھے؟ ادھر ہی تھا، یہ محسن بھائی ہیں، میں نے ذکر کیا تھا نا اس روز۔ ہاں، اس نے سلام کرتے ہوئے چٹتی سی نظر ڈالی۔ گندمی رنگت والا لمبا سا شخص بلو جینس پر گرے جیکٹ پہنے اچھا خاصا ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ ہاں تو کیا کھاؤ پیو گی تم لوگ؟ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بھائی اتنی جلدی؟ ابھی تو ہم نکلے ہیں، تھوڑا گھوم پھر کے بعد میں کھائیں گے۔ مجھے پتہ ہے تم لوگ بنا کھائے پیے میری جان نہیں چھوڑو گی، اس لیے ابھی پوچھ رہا ہوں کہ اتفاق سے مجھے کچھ دوست مل گئے ہیں، پھر مجھے انہیں جوائن کرنا ہے۔ بھائی آپ کو یہاں بھی دوست مل گئے ہیں؟ مائرہ نے ناگواری سے کہا۔ بھائی تم لوگوں کو بھی تو دوست مل گئی ہے، میں نے اعتراض کیا ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، چلو اب جلدی سے اپنی فرمائش بتا دو۔ بھائی آئس کریم کھلا دے، عائشہ نے پہل کی۔ لو اتنی سردی میں آئس کریم؟ بھائی سوپ پیتے ہیں، نہیں کولڈ کافی کا مزہ آئے گا، سائرہ نے مائرہ کی فرمائش رد کرتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی تم لوگوں کی مشرق مغرب جیسی متضاد فرمائش میں ایک وقت میں تو پوری نہیں کر سکتا، البتہ باری باری کر دوں گا، مگر میرا خیال ہے کہ ایٹیکیٹس کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے تم اپنی مہمان سے پوچھو کہ او سوری، مجھے سچ مچ خیال نہیں رہا۔ سائرہ شرمندہ سی ہوگی، کیا سوچو گی تم بھی؟ مگر اسے تو بالکل ہی محسوس نہ ہوا تھا کہ وہ تو ان بھائی بہنوں کی محبت بھری نوک جھونک میں نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ شاید سوچ رہی تھی کہ کیا آنے والے کچھ برسوں بعد اس شخص کی محبت اپنی بہنوں کے لیے یوں ہی برقرار رہے گی، یا بتاؤ نا فصیحہ کیا پسند کرو گی؟ سائرہ نے بے تکلفی سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پلیز یوں ہی چکر لگا لیتے ہیں، اس نے حقیقتاً تکلف برتا۔ کاش میری بہنیں بھی آپ جیسی ہوتی، وہ سارے کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا۔ خدا نہ کرے کہ آپ میرے بھائی ہوں، اس نے اپنے لفظوں پر غور کیے بنا گمسم سی کیفیت میں کہا۔ تھینک یو فار دا کمپلیمنٹس۔ اس کی آنکھوں میں بلا شبہ شرارت تھی، جس کا پس منظر سمجھتے ہوئے بری طرح جھیمکی۔ دراصل اس کے کہنے کا مقصد محض یہ تھا کہ خدا نہ کرے کسی کا بھائی اس کے بھائی کی طرح، مگر لفظوں کا ذرا سا ہیر پھیر ہو گیا تھا، جس کے لیے وہ بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ تو ان کی فرمائش کا آرڈر پلیس کر کے اپنے دوستوں کے پاس جا چکا تھا۔ اگلے روز انہوں نے پتریاٹا جانا تھا اور وہیں سے واپسی کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ وہ انہیں خداحافظ کہنے جانا چاہتی تھی، مگر طارق بھائی جلدی نکلنے کا ایسا شور مچانے لگے کہ وہ چاہنے کے باوجود نہ جا سکی۔ پتریاٹا میں بے حد گہما گہمی تھی، نئے نویلے کپل ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوبصورت دنوں کو یادگار بنا رہے تھے، کسی کی تصویریں اتر رہی تھی، کوئی مووی بنوا رہا تھا۔ چیئر لفٹ سے دوسری جانب جانے والی ایک قطار اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، یہ بھی انہیں انتظار کرنے والوں میں شامل تھے۔ ان کے علاقے اسٹارٹ کرنے کے باوجود اس نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اب اوپر کی جانب چلی آئی۔ قدرے اونچائی پر آ کر اسے اندازہ ہوا کہ ارد گرد کا نظارہ کرنے کے لیے یہ جگہ بہترین تھی۔ چاروں طرف سرسبز وادیاں، ہرے بھرے درخت اور دور دور تک پھیلے ہوئے بلند و بالا سرمئی پہاڑوں کی چوٹیاں، جن پر روئی کے گالوں سے سفید برف سورج کی شعاعیں پڑنے پر چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ کسی جگہ پر دھوپ چمک رہی تھی اور کہیں کالی گھٹائیں کوہساروں پر جھکی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کائنات کا حسن سراہنے کے لیے بڑی اچھی جگہ ڈھونڈی ہے آپ نے۔ اس آواز پر اس نے چونک کر گردن گھما کے دیکھا اور محسن احمد کو اپنے قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ سائرہ وغیرہ بھی آئی ہیں؟ جی ہاں، وہ قطار میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں، اور امی وہ سنگی بینچ پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ لوگ کب آئے یہاں؟ اپنے بارے میں بتا کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہم لوگ صبح ہی نکلے تھے، اس نے مختصراً بتایا۔ ہمارا بھی صبح اچانک ہی پروگرام بن گیا، دراصل امی بہت بور ہو رہی ہیں یہاں آ کر، کہنے لگی جلدی سے گھومو پھرو اور واپس چلو۔ ہم بھی ادھر سے ہی واپس جا رہے ہیں۔ پھر تو بہت اچھا ہوا جو آپ سے ملاقات ہو گئی، وہ اس پر بھرپور نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، تو وہ کچھ کنفیوز ہو گئی۔ بائی دا وے، آپ سب سے الگ تھلگ یہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ خود ہی کہہ چکی ہیں کہ کائنات کا حسن سراہنے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ اس نے اسی کا جملہ اسے لوٹایا۔ اس کا مطلب ہے میرا اندازہ صحیح تھا، وہ مسکرا کر بولا۔
ان چند ایک باتوں کے دوران وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی جھلک محسوس کرنے لگی تھی، اور جیسے ہی یہ احساس پختہ ہوا وہ آنٹی سے ملنے کے بہانے ڈھلان کی طرف اترنے لگی، اور پھر وہ جب تک وہاں رہی اس کا دل کسی نئے احساس سے دوچار ہو کر نہ جانے کیسا چھوٹے جذبے کا سواگت کرنے لگا۔ وہ بہت فریش اور خوشگوار موڈ لے کر لوٹی تھی۔ سمرا کو دیکھ کر اسے خوشی ہوئی، جبکہ بھابھی گئی ہوئی تھی۔ کب آئی تم؟ اس نے اس سے ملتے ہوئے پوچھا۔ کل آئی تھی امی کے ساتھ، بھابھی کا میکے جانے کا پروگرام تھا، اس لیے ممانی کے اکیلے پن کے احساس سے میں رک گئی۔ اور بھائی؟ وہ شام میں بھابھی کو چھوڑنے گئے تھے، خود بھی رک گئے۔ کیا آفس بھی ادھر سے ہی گئے ہوں گے؟ اس نے قدرے چنبے سے پوچھا۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، فصیح نے مسکرا کر کہا کہ واقعی اب یہ ان کے لیے حیرت کی بات نہ رہی تھی۔ اگلے روز وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، سمرا قریب ہی کھڑی سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ کے بغیر تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا میرا، دوپہر میں بچے بھی سو گئے تو سارا گھر سنسان سا لگنے لگا، اس لیے تو میں جلدی آ گئی کہ تم بور ہو کر بھاگ نہ جاؤ۔ اس نے چولہا بند کرتے ہوئے اسے خوش کرنے کی ذمہ داری نبھائی۔ باجی ایک بات پوچھوں ہوں؟ وہ دراز میں صافی نکالنے میں مصروف تھی۔ کیا سہیل بھائی بھی طاہر بھائی جیسے ہو گئے ہیں؟ اس کے ایک دم سے پٹری بدلنے پر اس کا متحرک ہاتھ پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ کاش صرف ان جیسے ہی ہو جاتے، مگر وہ تو کیوں؟ وہ تلخ سوچوں پر لاپرواہی کا ملمہ چڑھانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ ربیہ بھابھی ہیں نا، وہ کہہ رہی تھی کہ گھر میں کتنا سکون ہے۔ کس سے کہہ رہی تھی؟ گندم کا جواب چنا پا کر اس نے سر جھٹکا۔ وہ سہیل بھائی سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس کا لہجہ سرسری تھا۔ بھائی کہنے لگے سکون تو ہوگا، وہ چڑیل جو گئی ہوئی ہے۔ گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پر چھلک گئی، اس نے فوراً ہاتھ سنک میں لگے نل کے نیچے کر دیا۔ اس کی تپش قدرے کم ہو گئی، مگر جو زخم دل پر لگا تھا اس کی اذیت ہر لمحہ بڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ یوں زرد پڑ گیا جیسے کسی نے تمام تر توانائیاں نچوڑ لی ہوں، سیاہ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کیا بھیا اس کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس حد تک بھابھی کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں؟ کیا اس کے لیے ان کے دل میں نفرت اس حد تک بڑھ چکی ہے؟ اس کی دھڑکنیں مدھم پڑ گئی۔ آئی ایم سوری باجی، شاید مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، مگر مجھے اس حد تک حیرت ہوئی کہ میں زیادہ دیر چھپا نہ سکی۔ سمرا اس کی کیفیت دیکھ کر خود پشیمان ہو گئی۔ شاید مجھے کچھ غلط سنائی دیا ہو، میں باہر تھی نا شاید۔ مجھے مت بہلاؤ مجھے، شروع میں میں بھی یوں ہی تلخ حقیقتوں پر خوش فہمیوں کے پردے ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، اس نے کہنا چاہا، مگر گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا۔ دکھ اس کے اندر راستے بنانے لگے تو وہ کچن سے نکل آئی۔ چند روز پہلے کی تمام تر شگفتگی فنا ہو گئی تھی۔ رہا سہا بھرم بھی خشک ریت کی دیوار کی مانند ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اسے تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ گھر میں عجب سی بے رونقی، نامعلوم سی ویرانیاں اتر آئی تھیں، حالانکہ بچوں کی وہی شرارتیں تھیں، بھابھی کا وہی منافقانہ رویہ تھا۔ بھیا کی زندگی اپنے کمرے سے سسرال کی چار دیواری تک محدود تھی۔ امی ہمیشہ کی طرح چپ تھی، ابو ہمیشہ کی طرح بھابھی کی سازشوں سے بے خبر۔ سب اچھا ہے کہ ظاہری رپورٹ پر مطمئن تھے، اور ایک وہ تھی جو بھیا کی خوش رنگ تتلیوں سی محبت کے تعاقب میں دوڑتی پھرتی تھی کہ شاید کبھی وہ انہیں اپنی گرفت میں لے سکے، مگر اب تو وہ تمام رنگ بھی اٹھ چکے تھے جو کسی ایک پل کو اس کے ہاتھ آئے تھے۔ اس ایک فکر نے اس کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پہلے وہ ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی کہ شاید ان کی توجہ حاصل کر سکے، مگر اب انہیں دیکھتی بھی نہ تھی۔ پہلے وہ خود بہانے سے انہیں مخاطب کرتی تھی، اب اگر وہ کسی وجہ سے اسے بلانے پر مجبور ہو جاتے تو اسے بے حد ناگوار گزرتا۔ کبھی بھابھی کی غیر موجودگی میں انہیں کھانا مانگنا پڑ جاتا تو اس کے اعصاب تن جاتے، کبھی عمر کا منہ دھلانے یا مریم کو چینج کروانے کو کہہ دیتے تو اس کے اندر تلخی تک اتر آتی۔ وہ سوچتی کیا کہ انہیں یوں بلانے کا، اسے لگتا جیسے اس ایک فکر نے ان کے درمیان یکلخت صدیوں سے پر محیط فاصلے قائم کر دی ہوں۔ کتنے کمزور نکلے تھے بھیا، اگر بھابھی نے انہیں گھر والوں سے دور کرنا چاہتا تو کیا وہ خود اپنے گھر والوں کو نہیں جانتے تھے؟ یہ وہی بہنیں تھیں جنہیں وہ کہتے تھے کہ میں ایک پل تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا؟ کیا یہ وہی بھائی تھے جو طاہر بھائی کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر بھابھی ان کی ماں یا بہنوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتاتی ہیں تو وہ انہیں کلیئر کیوں نہیں کرواتے؟ یا وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رد عمل ہمیشہ عمل کا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ان کی بیوی کا بھی قصور ہوتا ہے، اور بھلا بیوی اتنی بیوقوف ہوتی ہے جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے اپنی خطاؤں سے بھی پردے اٹھائے گی؟ یہ تو مرد ہی بیوقوف ہوتے ہیں جو یک طرفہ باتوں پر یقین کر کے کسی ایک کے ساتھ بے انصافی کر جاتے ہیں۔ بھیا اکثر طاہر بھائی کو قصوروار گردانتے تھے، اور اب ان سے ہزار گنا بڑھ کر نکلے تھے۔ وہ تو علیحدہ ہو کر بھی تہوار پر گھر والوں کو یاد رکھتے تھے، اور یہ خود ایک گھر میں رہتے ہوئے بہنوں کو بھول چکے تھے۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا جیسے پنجورا کی دیوی بھابھی کا روپ بدل کر ان کے ہاں آ گئی ہو، جس نے آتے ہی اپنا بکس ان کی چار دیواری میں کھول دیا تھا، اور ان کے آنگن میں یہاں وہاں تک ہر طرف دکھ ہی دکھ بکھر گئے تھے۔
اسے مری سے واپس آئے چند دن ہوئے تھے کہ ایک روز سائرہ اپنی والدہ کے ساتھ ان کے ہاں آ گئی۔ امی سے ان کا غائبانہ تعارف تو تھا، لہٰذا دونوں نے ایک دوسرے سے مل کر خوشی کا اظہار کیا۔ رات کا کھانا پکاتے ہوئے بھابھی نے اسے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اسے پسند کر چکی ہیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں امی کا عندیہ لینے کی کوشش کی، مگر امی نے کہہ دیا کہ سوچ کر جواب دیں گی۔ 2-4 روز میں خوب چکر چلایا۔ بھابھی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، مگر وہ جانتی تھی ان کی چھیڑ چھاڑ بھیا تک کس سنجیدگی کے ساتھ پہنچتی تھی، اس لیے خشک لہجے میں بولی، ایسی کوئی بات نہیں، مگر وہ تو کہہ رہی تھی کہ یہ ان کے بیٹے کی بھی خواہش ہے، ہم سے چھپا رہی ہو ابھی سے غیریت۔ ان کا انداز اب بھی وہی تھا جو ایسے مواقع پر اکثر کزنوں، بہنوں یا بھابھیوں کا ہوتا ہے، مگر اس کی رسائی تو ان کے اندر تک ہو چکی تھی، لہٰذا وہ ان کا کوئی مذاق شیئر نہ کر سکی۔ ان کے بیٹے کی خواہش یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے، اس نے چاولوں کو دم لگا کر پوری سنجیدگی سے جواب دیا اور باہر نکل آئی۔ بجیا اور طارق بھائی تو محسن اور اس کی فیملی سے مل چکے تھے، بقیہ سب نے بھی دیکھا بھالا۔ اچھے لوگ تھے، والد ریٹائرڈ آفیسر تھے، محسن چارٹرڈ آفیسر تھا، حسن میڈیکل کے 3rd ایئر میں تھا، شریف اور خاندانی لوگ تھے۔ تھوڑی سی تحقیق کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا اور جیسے ہی وہ فائنل ایگزامز سے فارغ ہوئی تو شادی کی تاریخ طے کر دی۔ چند روز رہ گئے تھے، لہٰذا شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اکثر بجیا یا ملیحہ میں سے کوئی ایک شاپنگ اور دوسرے کاموں میں اس کی مدد کرنے آ جاتی۔ بھابھی بھی کافی ایکسائٹڈ تھی۔ ان دنوں بھیا بھی پہلے کی نسبت گھر والوں اور شادی کے انتظامات میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ فرنیچر، کپڑا، زیور، مشینری، ہر قسم کی تیاری میں انہوں نے مشورہ دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ان تمام باتوں کے باوجود اس کی سوچ میں بھیا کے لیے ذرا بھی فرق نہ آیا تھا۔ اس کے نزدیک بھیا یہ سب اس کی محبت میں نہیں بلکہ اپنا فرض نبھانے کے لیے کر رہے تھے یا پھر ابو کی مدد کرنے پر مجبور تھے۔ وہ سوچتی، کاش اس فرنیچر کے بدلے انہوں نے مجھے تھوڑا سا مان دے دیا ہوتا، اس قیمتی زیور کے بدلے میں اپنی محبت دے دی ہوتی جو سسرال میں اچھے برے حالات کا سامنا کرنے میں مجھے حوصلہ بخشتی۔ کاش قیمتی چیزوں کے بدلے بھیا مجھے تھوڑی سی خوشگوانی دان کر دیتے کہ وہاں سے آتے ہوئے صرف امی ابو سے ملنے کی خوشی نہ ہوتی بلکہ یہ احساس بھی نئی روح پھونکتا کہ اس کا بھائی بھی اس کا منتظر ہوگا۔ مگر کاش بجائے شادی کے خواب آنکھوں میں سے جانے کے وہ دن رات انہیں سوچوں میں گھری رہتی۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی احساس ہو رہی تھی۔ اس روز جوڑے ٹانگتے ہوئے اسے سیفٹی پن کی ضرورت پڑی تو وہ بھابھی کے کہنے پر ان کے بیگ میں دیکھنے لگی۔ بلا ارادہ ہی اس نے اندرونی جیب کی زپ کھول ڈالی، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس میں کئی تعویذ پڑے تھے۔ بھابھی پڑھی لکھی ہو کر یہ حربے استعمال کرتی ہیں، اسے بے حد حیرت ہوئی۔ دل چاہا یہ تمام تعویذ بھیا کو دکھائے، مگر وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ بھیا اس اسٹیج پر تھے کہ اس کی بات کا یقین ہی نہ کرتے، سو اس نے چپ چاپ زپ بند کر دی، مگر دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا۔ بالآخر رخصتی کا دن آ پہنچا اور سب کی دعاؤں کے ساتھ میں جب اس نے پہلا قدم اٹھایا تو بھیا اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ ان کے سہارے پر قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے اس کا دل بھر آیا، اور جب انہوں نے گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اپنے ساتھ لگایا تو جیسے خود پر اس کا اختیار نہ رہا، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بے اختیار رو دی اور پھر روتی ہی چلی گئی، سسک کر، مچل مچل کر، بلک بلک کر۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو آنکھوں سے رواں ہو گیا تھا۔ نہ جانے کس نے ڈیک پر رخصتی کی کیسٹ لگا دی تھی، بھیا تیرے انگنا کی میں تو ایک چڑیا ہوں، مگر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے 400 ایک ہی جملے کی بازگشت گونج رہی ہو۔ ہاں، کتنا سکون ہے وہ چڑیل جو نہیں ہے۔ خدا کرے آپ کا گھر کا یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی کہ بھائی خواہ کتنے ہی بدل جائیں، بہنوں کے دل وہی رہتے ہیں۔ شادی کے ابتدائی دن بے حد خوبصورت تھے۔ وہ وقتی طور پر سب کچھ بھول گئی تھی، جیسے تمام تلخ یادوں کو نمکین قطروں میں بہا آئی ہو۔ اب تو ہر طرف محبت ہی محبت تھی، ساس سسر کی، محسن کی، دیور نندوں کی، اور وہ یہ تمام محبتیں اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ محسن نے اسے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو تو میرے گھر والوں کو خوش رکھنا، کیونکہ میری خوشی اسی میں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بھیا نے بھی تو بھابھی سے کچھ ایسا ہی کہا تھا، کیونکہ انہیں طاہر بھائی نہیں بننا تھا، لہٰذا پہلے ہی روز بھابھی کو سمجھا دیا۔ یہ بات انہوں نے خود انہیں بڑے فخر سے بتائی تھی۔ کتنا رسمی سا جملہ بنا دیا ہے شوہروں نے اس بات کو پہلے روز کہہ کر، گویا ہر ذمہ داری سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ہری مون کا پیڑ بے حد خوبصورت تھا، مری کی فضاؤں میں مستی سی رچی تھی، فرد بش گنگناتی ہواؤں کے چھونے سے مسرت و شادمانی کا احساس رگ و پے میں اتر جاتا تھا۔ اس روز وہ پتراٹا کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سڑک کی بلندی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا تو محسن نے ڈرائیونگ اور بھی محتاط کر دی۔ موسم ایک دم سے بہت خوبصورت ہو گیا تھا، پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سرمئی سڑک، دور دور تک پھیلی ہوئی سرسبز وادیاں اور گہرائیوں سے نمودار ہوتے ہوئے پائن کے طویل قامت درخت بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ کیمپ کی مخصوص پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ اندر آ گئے۔ صاف ستھری روشن کشادہ
सीढ़ियाँ, खूबसूरत रेलिंग, रंगीन छतों वाले छोटे छोटे सायाबार लोगों की गहमा गहमी ने ज़िंदगी को बहुत दिलकश बना दिया था। क्या ख्याल है, पहले कुछ खा लिया जाए? मोहसिन ने इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, पहले उस तरफ चलते हैं, उसने चेयर लिफ्ट की जानिब इशारा किया। पहले तो तुम नहीं गई थी, तब आपसे बातें जो करनी थी, उसने मुस्कुरा कर कहा। तकरीबन 20 मिनट बाद चेयर लिफ्ट उन्हें मिड स्टेशन उतार कर वापस चली गई। वो पूल के नज़दीक खड़े होकर इतराफ़ का जायज़ा करने लगे, जहाँ मरी का गाँव चारहान और उसके पुष्ट पर फैली मस्कारी पहाड़ नज़र आ रहे थे। उससे आगे एक और पहाड़ पर मरी वाक़या है। बाएं जानिब रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी के 2 बुलंद टावर हैं। उसके आगे मरी अस्पताल और छावनी है। मौसम से तफसीलन बताने लगे। आपको यहाँ के बारे में बहुत मालूमात है? किसी भी जगह घूमने का मज़ा तब आता है जब वहाँ के बारे में कुछ पता हो। आओ तुम्हें और भी जगह दिखाऊँ। वो उसे केबल कार के प्लेटफार्म के बाएं जानिब ले आए, जहाँ से दूर शुमाल की जानिब बर्फ पोश पहाड़, गंगा की चोटी और उसके करीब आज़ाद कश्मीर का शहर बाग दिखाई दे रहा था। बाएं जानिब भूर वन पर कॉन्टिनेंटल और सख्त छतों वाला फिजाइया का लोई टोपा नज़र आ रहा था। वो फितरत की इस कदर खूबसूरतियाँ देखकर बेहद एक्साइटेड हो रही थी। उसे खुश देखकर मोहसिन ने एक और जगह दिखाने की ऑफ़र की। वो भरपूर तजस्सुस से केबल कार में बैठ गई। उसकी शीशों से पार हसीन वादियों की रानाइयों को पूरी तरह देख भी ना पाई थी कि उसने चंद सेकंडों में उन्हें पथराचा टॉप पर पहुंचा दिया। ऑटोमेटिक दरवाजे खुद ब खुद खुल गए तो वो बाहर आ गए। अब तुम पंजाब के बुलंद तरीन मुकाम पर हो, यानी सतह समंदर से 73-35 फुट की बुलंदी पर। लगता है आप सीए करने से पहले यहाँ के गाइड रह चुके हैं। वो बेख्तियार हंस दी। कुछ भी कहो, अपनी हमसफ़र बनाते ही मैंने तुम्हें बुलंदियों पर पहुँचा दिया है। वो उसकी तस्वीरें लेते हुए शोखी से बोले। वहाँ से रावलजी और इस्लामाबाद की कई बुलंद बाला इमारतें नज़र आ रही थी। एक एक नज़ारा अपनी नज़रों में जज़्ब करके वो लोग बेस पॉइंट पर वापस आ गए। कुछ खाने का इरादा है अब? उससे कहते हुए इस बात में सर हिलाया। मौसम ने पेप्सी और स्नैक्स मंगवाए। यहाँ तो चप्पे चप्पे पर हुस्न बिखरा पड़ा है। काश हमारे लाहौर में भी इसका थोड़ा सा हिस्सा आ जाता। वो पेप्सी का सिप लेकर बोली। हमारे लाहौर को अपनी वैल्यूज़ हैं। उस तारीखी शहर को लोग दूर दूर से देखने आते हैं और वहाँ की ज़िंदगी देखकर मायूस हो जाते हैं। खैर, ये तो लोगों का कसूर है ना, जो घरों का कूड़ा गलियों में फेंक कर चैन की बंसरी बजाते हैं। और जो वहाँ का तारीखी विरसा, दूसरे लफ्ज़ों में हमारा कल्चर मिस्मार हो रहा है। वो भाई, लाहौर की बातें लाहौर चल कर होंगी, फ़िलहाल यहाँ इंजॉय करो। वो साथ साथ चलते पार्किंग तक आ गए। पता है पसीहा, यहाँ से एक रास्ता सरगिरां की तरफ जाता है। वहाँ क्या है? वहाँ तकरीबन 100 मीटर नीचे जाएं तो एक बेहद हसीन आबशार है। ये आबशार अगस्त के बाद देखी जा सकती है। अगर पहले भी देखी जा सकती तो मैं ना जाती। क्यों? उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए हैरत से पूछा। क्योंकि आपकी हमसफ़रियों में मुझे पस्तियों में नहीं उतरना, उसने कहा तो उन्होंने ज़बरदस्त कहका लगाया, जिसमें उसकी अपनी भी खनकदार हंसी शामिल हो गई। वापसी पर उससे बहुत सी शॉपिंग की। सायरा वगैरह के लिए शॉपिंग करते हुए हर चीज़ के बारे में मोहसिन से मशवरा लिया। कई दफ़ा तो वो कहने लगी कि मुझे क्या पता क्या चीज़ लेनी है, खालिस लेडीज़ शॉपिंग है, तुम खुद बेहतर कर सकती हो। आप बेचारे मासूम शौहर, उन्हें क्या पता हम औरतें किस किस जगह कैसी कैसी डंडी मार सकती हैं। नहीं मोहसिन, प्लीज़ आप मेरी मदद करें। आपकी तो बहनें हैं, आपको तो उनकी चॉइस का ज़्यादा पता होगा, और फिर पहले भी कभी ख़रीदते होंगे उनके लिए चीज़ें। उसने पूरी शॉपिंग में उन्हें इन्वॉल्व रखा। वापसी पर सबने बेताबीर खुशी से उसका इस्तकबाल किया। अपने तोहफे वसूल करके उनका शुक्रिया अदा किया तो वो मुतमिन होगी। मोहसिन ने ड्यूटी ज्वाइन की तो ज़िंदगी की एक रूटीन बन गई। वो सुबह के गए, शाम को वापस आते, तब तक वो सारा वक्त घर वालों के साथ गुजारती और साथ रहने से उनकी आदतों, इतवार और रहन सहन का अंदाज़ा होने लगा। अम्मी, अबू, हसन, सायरा वगैरह सब लोग बहुत अच्छे थे। उन्हें समझने में उसे किसी किस्म की दिक्कत का एहसास ना हुआ था, मगर उसे महसूस हुआ था कि इस घर के असूल ज़रा सख्त हैं। अब्बू ने रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर रखा था। सुबह के गए, शाम को आते थे। घर के तमाम इख्तियारात अम्मी के हाथ में थे, और बज़ाहिर नर्म मिजाज नजर आने वाली अम्मी अपने असूलों में किस कदर सख्त थी। मोहसिन अपनी पूरी तनख्वाह लाकर उनके हाथ पर रख देते थे, जिसमें से वो अपनी मर्ज़ी से रकम उठाकर बाकी उन्हें लौटा देती थी। रात को देर गए घर आना, बिला वजह सैर व तफरीह करना, रोज़ रोज़ मैके जाना उन्हें पसंद ना था। शादी के बाद पुरानी सहेलियों से ज़्यादा मेल जोल रखना, सुबह देर तक सोना और ज़िम्मेदारियों से इनहराफ करना उन्हें नागवार गुजरता था। इस तरह की और भी कई एक छोटी छोटी बातें थी जो उन्हें नापसंद थी, और जो उन्होंने वक्तन फ़वक्तन बिला वास्ता या बिला वास्ता उसे समझा दी थी। उन तमाम बातों के बावजूद ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। एक तो अम्मी की तरबियत और नसीहतों का असर, दूसरा उसकी अपनी भी फितरत ऐसी थी कि जल्दी खुद को हर माहौल में एडजस्ट कर लेती थी। अब फिर ये कौन सी गैर मामूली बात थी? शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहने वाली अक्सर बहुओं को इस किस्म की पाबंदियों का सामना तो करना ही पड़ता है।
ہر کسی کو تو اس کے بھابھی کے جیسے سسرال والے نہیں مل جاتے نا۔ اس شام امی کے گھر سے لوٹتے ہوئے انہیں کچھ دیر ہو گئی تھی تو امی نے محسن کو اس کے سامنے ہی ڈانٹ دیا۔ سوری امی، ہم لوگ اٹھنے والے تھے کہ ملیحہ آ گئی، اس لیے کچھ دیر اور بیٹھ گئے۔ گو کہ انہوں نے اس سے کچھ نہ کہا تھا مگر پھر بھی اس نے معذرت کر لی تھی۔ ٹھیک ہے مگر آئندہ خیال رکھنا۔ جی بہتر، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ آئی ایم سوری یار، تمہیں خواہ مخواہ ڈانٹ پڑ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی چوڑیاں اتار رہی تھی جب محسن نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے آئینے میں مخاطب کیا۔ تو کیا ہوا، تمہیں برا لگا ہوگا؟ کیوں بھلا؟ وہ بدستور مصروف رہی۔ بھائی ساس نے ڈانٹا ہے، وہ ساس پر زور دیتے ہوئے شوخی سے بولے تو وہ پوری کی پوری ان کی طرف گھوم کر رسانی سے کہنے لگی، ساس ماں بھی ہوتی ہیں، میری نہ صحیح آپ کی صحیح ہیں تو ماں، اور ماں کا اولاد پر پورا حق ہوتا ہے۔ ویسے بھی گھر میں نے بدلا ہے تو عادتیں بھی تو مجھے بدلنا ہوں گی، محض میری وجہ سے اس گھر کے طریقے تو نہیں بدل سکتے نا۔ تھینک یو فصیحہ، یو آر سو نائس۔ وہ ایک دم سے خوش اور مطمئن ہو گئے۔ سائرہ کی منگنی تو ان کی شادی سے پہلے ہو چکی تھی، تاریخ اب طے ہو رہی تھی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس نے اپنے جہیز کی کئی چیزیں نکال کر پورے خلوص سے سائرہ کو پریزنٹ کر دیں، محض اپنا نام اونچا کرنے کو نہیں بلکہ بڑی بھابھی ہونے کے ناطے اپنی خوشی سے دے رہی تھی، ورنہ اسے یاد تھا اس کی بھابھی نے بھی اسے اپنے جہیز کی 2-1 چیزیں دی تھیں، مگر بعد میں ملیحہ نے اسے بتایا کہ بھابھی ولیمے والے روز اپنی والدہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ چیزیں انہوں نے سسرال والے کو نیچے لگانے کے لیے دی ہیں، نندوں کو دیتے رہو تو ان کے منہ بند رہتے ہیں۔ ملیحہ نے اتفاقاً سے یہ بات سن لی تھی اور جب سے اس نے اسے بتایا تھا اسے بھابھی کی دی ہوئی چیزیں ڈسنے لگی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی، بھابھی کی ذہنیت ہی اتنی پست تھی۔ تھینک یو بھابھی، آپ بہت اچھی ہیں، سائرہ نے چیزیں سمیٹتے ہوئے خوشی سے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ واہ ربیہ بھابھی، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمارا بھی حق تھی، مگر آپ تو سچ مچ غاصب نکلی، اس نے دکھ سے سوچا۔ وہ بھابھی ہونے کا پورا حق ادا کر رہی تھی، اس نے دن رات شادی کی تیاریوں میں ہر طرح سے اس کی مدد کی کہ وہ اس کی نند ہی نہیں دوست بھی تھی۔ شادی کے بعد بھی وہ جب آتی فصیحہ بہت اچھی طرح سے انہیں پوچھتی۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزر رہا تھا۔ سائرہ کے 2 بیٹے تھے، مائرہ BA کر چکی تھی اور اب اس کے لیے کسی مناسب رشتے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ عائشہ 4th ایئر میں تھی، خود اس کی فیملی میں حنا اور ہیرا کا اضافہ ہو چکا تھا۔ زندگی اپنے معمول سے گزر رہی تھی مگر لگی بندی روٹین سے وہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ امی کی عائد کردہ بے جا پابندیوں سے کئی بار وہ چڑ جاتی۔ اب وہ بچوں والی تھی، اس کی اپنی بھی کئی ذمہ داریاں اور ذاتی خواہشات تھیں۔ کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا، کبھی بچوں کے لیے شاپنگ کرنا ہوتی، کبھی انہیں سیر کروانا ہوتی، مگر انہیں یہ باتیں غیر ضروری اور ناگوار لگتی۔ اسے شاید اتنا محسوس نہ ہوتا اگر یہی تمام اصول وہ اپنی بیٹیوں پر بھی لاگو کرتی، مگر سائرہ کا جب جی چاہتا وہ آتی، رات کو اکثر دیر گئے لوٹتی، اور جب جی چاہتا اپنی مرضی سے رک بھی جاتی۔ امی اسے ہرگز نہ کہتی کہ وہ اپنی ساس سسر کی اجازت کے بغیر کیوں رک جاتی ہے، گو کہ ان کا سلوک اس کے ساتھ بھی برا نہ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے بیٹی اور بہو کے لیے مختلف طرز فکر اپنایا ہوا تھا۔ غالباً وہ ان عورتوں میں سے تھی جو بہو کو ہمیشہ بہو ہی سمجھنے میں بہتر ہی سمجھتی ہیں اور بہوؤں پر ہمیشہ بیٹیوں کو ترجیح دیتی ہیں۔ اسے شکوے شکایت کرنے کی عادت نہ تھی، ورنہ محسن اکثر اس سے پوچھتے تھے کہ اسے کسی سے کوئی شکایت تو نہیں، وہ خوش تو ہے، اور اس کا جواب ہمیشہ مثبت ہوتا تھا، اور شاید اس کی یہی عادت ان کے مفاد میں جاتی تھی۔ جیسا کہ اپنے گھر میں انہوں نے بھابھی کی کبھی کوئی شکایت بھیا سے نہیں لگائی تھی اور بھابھی ان کی اس عادت سے بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی، اور اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ جس طرح وہ اپنے گھر میں بہت کچھ کھو چکی تھی، یقیناً یہاں بھی جرم زبان بندی کے باعث نقصان میں رہے گی، گویا اسے اپنی عادت بدلنا ہوگی۔ جاڑوں کی پہلی بارش کیا ہوئی بھلی چنگی، حنا کو ٹھنڈ لگ گئی، اس کی الٹیوں نے اسے ہراساں کر رکھا تھا۔ اس نے کئی بار ڈاکٹر کو دکھانے کا ارادہ کیا مگر امی نے ہر بار ٹال دیا اور گھر کے نہ جانے کون سے ٹوٹکے آزماتی رہیں، لیکن بجائے ٹھیک ہونے کے رات تک اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی تو وہ برداشت نہ کر سکی۔ میرا خیال ہے اسے ڈاکٹر کے پاس فوراً لے جانا چاہیے، کلینک بند ہو گیا تو کل پر بات پڑ جائے گی۔ اس نے کمرے میں آ کے محسن سے کہا اور خود چادر اوڑھنے لگی۔ امی سے پوچھ لیا، انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے کہا، میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، تفریح کے لیے نہیں جو ان کی اجازت ضروری ہے۔ وہ سچ مچ چڑ گئی اور محسن نے مزید کچھ نہ کہا۔ اگلے روز حنا کی طبیعت سنبھل چکی تھی مگر اس کی اپنی طبیعت مقدر سی تھی، جانے کیوں وہ بیزار سی رہنے لگی تھی، شاید اس لیے کہ جس خوشگوار زندگی کا خواب اس نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کا عکس ان شب و روز میں نہ تھا۔ اپنا عید کا جو احساس وہ لے کر آئی تھی وہ اسے اس گھر میں کم ہی ملا تھا، گو کہ وہ جانتی تھی کہ امی دل کی بری نہیں، مگر پھر بھی وہ کبھی کبھار ضد ہو جاتی تھی، شاید اس لیے بھی کہ فطری طور پر ہر انسان آزادی پسند ہوتا ہے۔ وہ عام عورتوں کی طرح محسن سے ان ماں بہنوں کی برائیاں تو نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی کوئی بات بڑھا چڑھا کر بیان کی تھی، مگر چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔
اور سارے دن کا غصہ محسن پر ہی اتارتی تھی، اور اکثر اس کے غصے کے پس منظر کا اندازہ محسن کو ہو جاتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے کھچے کھچے سے رہنے لگے تھے۔ ان بہنوں کی ملاقات اکثر امی کے گھر ہی ہو جاتی تھی، مگر بچوں کے امتحانات کی وجہ سے پچھلی بار بجیا نہیں آئی تھی۔ امتحان ختم ہوئے تو انہوں نے اسے فون کیا کہ وہ شام کو امی کے ہاں جا رہی ہیں، وہ بھی آ جائے۔ ان سے وعدہ کر کے وہ تیاری کرنے لگی۔ مائرہ، رات کو چاول تم پکا لینا، مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ اس نے برآمدے میں رکھے اسٹینڈ پر کپڑے استری کرتے ہوئے مائرہ سے کہا تاکہ قریب ہی تخت پر بیٹھی ہوئی امی بھی سن لیں۔ مگر آج تو سائرہ نے آنا ہے، انہوں نے پالک کاٹتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ سائرہ تو پرسوں بھی آئی تھی، اس نے خاص نوٹس نہ لیا، مگر آج تو اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ رات کا کھانا ادھر ہی کھائے گی اور تم جا رہی ہو۔ یہ مائرہ وغیرہ سنبھال لیں گی نا؟ تمہارا آج جانا ہی بہت ضروری ہے کیا؟ جی، وہ بچی اور ملیحہ بھی آ رہی ہیں، انہی سے ملنے جا رہی ہوں، اس نے استری کا پلگ اتارتے ہوئے کہا، اور ان کا جواب سنے بنا اپنے کمرے میں آ گئی۔ بچی اور ملیحہ دونوں رہنے کے ارادے سے آئی تھی، خوب محفل جمی تھی وہاں۔ تم بھی چاہو تو رک جاؤ، اتنے دنوں بعد آئی ہو، محسن نے اسے کہا۔ مگر امی، میں کہہ دوں گا ان سے، تم فکر مت کرو۔ تھینک یو، وہ سچ مچ خوش ہو گئی۔ چند دنوں بعد لوٹی تو امی کا موڈ کچھ آف سا تھا، بلکہ اسے تو گھر کا ماحول ہی کشیدہ سا لگا۔ محسن سے تو وہ خاص طور پر خفا خفا سی تھی۔ مائرہ اور عائشہ بھی نسبتاً چپ چپ سی تھی۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے پیچھے محسن سے ان کی کوئی بات ہوئی ہے۔ وہ اسے بتا تو دیتے، مگر اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کئی دنوں بعد بخار سے اٹھی تھی، بچوں کے دھونے والے کپڑوں سے مشین بھری پڑی تھی۔ بیماری کے باعث کئی رکے ہوئے چھوٹے چھوٹے کام نمٹا کر اس نے مشین لگائی۔ شام گئے، فارغ ہوئی تو تھک کے چور ہو گئی۔ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ حسن آ گیا۔ ایک کپ ہمیں بھی مل سکتا ہے بھابھی؟ بنا دیتی ہوں، وہ اور پانی ڈالنے لگی۔ بھابھی آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، عائشہ وغیرہ سے کہہ دیتی۔ کوئی بات نہیں، اس نے اسے چائے تھمائی اور اپنا کپ لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تبھی محسن بھی آ گئے۔ خیریت، اس وقت چائے؟ جب فرصت ملے گی تبھی پیوں گی نا، وہ تلخی سے بولی۔ کیا بات ہے، موڈ آف لگ رہا ہے، کوئی بات ہو گئی کیا؟ وہ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے کسی کو بیماری تک کا احساس نہیں؟ سائرہ، مائرہ کو کچھ ہو جائے تو امی کئی دن ہلنے نہیں دیتی، اور میری دفعہ بچوں تک کو نہیں سنبھال سکی، اس پر کئی کام رکے پڑے تھے۔ اسے واقعی غصہ آ رہا تھا، حالانکہ مائرہ اور عائشہ نے ایک دو بار دھونے میں بچوں کو سنبھالنے میں اس کی مدد کی تھی۔ عائشہ نے تو چائے کا بھی پوچھا تھا، مگر جانے کہ اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ اچھا چلو، تمہیں گھما لاتا ہوں۔ جی نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں تھوڑا فریش ہو جاؤ گی، پلیز اٹھو نا۔ وہ اصرار کرنے لگے تو وہ ہیرا کو تیار کرنے لگی۔ جاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی مائرہ اور عائشہ کو ساتھ چلنے کو نہ کہا، حالانکہ پہلے اکثر وہ انہیں ساتھ لے جاتی تھی، اور پھر وہ ان سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی، اور اس نے محسوس کیا جیسے ہی وہ ان سے دور ہوئی ہے، محسن کے بھی فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں سے دور دور رہنے لگے تھے۔ پہلے وہ آفس سے آنے کے بعد کتنی دیر تک امی کے پاس بیٹھے رہتے، سارے دن کی رویداد سناتے، رات کو سب کے ساتھ ٹی وی دیکھتے، بہن بھائیوں سے گپ شپ لگاتے، لیکن اب زیادہ وقت اپنے کمرے میں حنا اور ہیرا کے ساتھ گزارتے، ٹی وی بھی وہی دیکھتے، کھانا اکثر فصیحہ کے ساتھ کھا لیتے، اور سائرہ کے آنے پر بھی پہلی سی غم جوشی کا اظہار نہ کرتے، گویا ان کے درمیان باہمی محبت کو اسی نے قائم رکھا ہوا تھا۔ اور اس نے واضح طور پر محسوس کیا تھا، جب سے محسن کا رویہ بدلا تھا، ان کے گھر والے بھی ان سے الگ تھلگ اور خفا خفا سے رہنے لگے تھے۔ اب محسن کی ہر بات اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی ماں بہنوں کو بالکل ہی نظر انداز کرنے لگے تھے، اور رفتہ رفتہ جیسے وہ بس ایک دوسرے کے لیے ہی رہ گئے، عجیب طرح کی آسودگی اس کے رگ و پے میں اترنے لگی۔ جو محسن اپنے گھر والوں سے دور اور اس سے قریب تر ہو رہے تھے، تو اس کے اطمینان میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک کمینی سی خوشی کا احساس اس کے رگ و ریشے میں سرایت کیے رہتا۔ شب و روز ایک تسلسل سے گزرتے جا رہے تھے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا، لیکن اس دفعہ گھر میں کوئی خاص رونق نہ تھی۔ وہ اٹھی تو مائرہ پہلے ہی کچن میں ہوتی، عائشہ دسترخوان لگاتی، ابو بلڈ پریشر شوگر کے مریض تھے، حسن ویسے ہی پابند نہ تھا، باقی سب چپ چاپ سحری کھا لیتے، یا پھر وہ محسن سے کوئی بات کر لیتی، اور مائرہ عائشہ وغیرہ آپس میں ہنس بول لیتی۔ عجیب سی گروپ بندی ہو گئی تھی ایک گھر کے افراد میں۔ اس شام وہ روزہ کھولنے کے بعد چھت پر سے سوکھے کپڑے اتارنے گئی تھی کہ آخری سیڑھی پر رک گئی۔ عائشہ کہہ رہی تھی، جب بھائی بدل گئے تو بھابھی کا کیا قصور؟ تو بدلا تو بھابھی نے ہے نا، شادی سے تو پہلے ایسے نہیں تھے۔ مائرہ کی آواز میں وہی تلخی، وہی کڑواہٹ تھی جو کبھی اپنی بھابھی کا ذکر کرتے ہوئے خود اس کی آواز میں ہوتی تھی۔ پہلے کتنی محبت سے رہا کرتے تھے ہمارے ساتھ، عید شروع ہونے سے پہلے ہی فرمائشیں پوچھنا شروع کر دیتے تھے، ہمارے کپڑے، چوڑیاں اور ہر چیز میں انٹرسٹ لیتے تھے، اور اب تو کئی دن بات بھی نہیں کرتے۔ عائشہ کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش اس قدر واضح تھی کہ بنا اسے دیکھے احساس ہو گیا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ اوپر جانے کی بجائے چپ چاپ نیچے چلی آئی۔ اس کی طبیعت بوجھل سی ہو گئی، عجب سی بے چینی نے اس کی روح تک کا گھیراؤ کر لیا۔ کیا بات ہے، آج بہت چپ ہو؟
رات کو سونے کے لیے لیٹی تو محسن نے اس سے پوچھا، نہیں تو آپ کا وہم ہے؟ انہیں مطمئن کر کے اس نے کروٹ بدلی، مگر کوشش کے باوجود نیند نہ آ سکی۔ تو تم نے بھی وہی کیا جو تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ اس کے اندر سے کوئی آواز ابھری۔ عائشہ کا بھیگا بھیگا لہجہ، مائرہ کی تلخ آواز بار بار اس کی سماعتوں سے ٹکرا کر اسے نہ جانے کیا سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہو۔ اسے اپنے میکے کا ماحول یاد آنے لگا۔ وہ مناظر جو دھندلا گئے تھے یکدم واضح ہو گئے۔ بھابھی کی چال بازیاں، بھیا کی بے حسی اور اپنی کیفیت کیسے بے مول ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ٹوٹ پھوٹ رہتی تھی ان دنوں اس کے اندر۔ بھیا کے بدلے ہوئے رویے نے اس کی روح تک کو گھائل کر ڈالا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس رد عمل کے پیچھے کس سپر پاور کا ہاتھ ہے، کس قدر مورد الزام ٹھہراتی تھی وہ بھابھی کو، اور اب خود بھی وہی کردار ادا کرنے جا رہی تھی۔ ہم عورتیں اتنی کمزف کیوں ہوتی ہیں؟ اپنے پیچھے تلخ کہانیاں چھوڑ آتی ہیں، ان کی بنیاد اگلے گھروں پر کیوں ڈال دیتی ہیں؟ کڑوے کسیلے رویوں کو جو فصل خود کاٹ کر آتی ہیں اس کے بیچ اگلے گھر کے آنگن میں کیوں بونے لگتی ہیں؟ اپنے دکھوں کو دوسروں کی جھولی میں کیوں منتقل کر دیتی ہیں؟ کیا میں بھی وہی عام سی عورت ہوں؟ کیا میں بھی محض بھابھی بن کر سوچوں گی؟ کیا بھابھی کبھی بہن نہیں بن سکتی؟ کیا ساری عمر دکھ یوں ہی ایک سے دوسرے گھر منتقل ہوتے رہیں گے؟ احساس ندامت اس کے ضمیر پر کچوکے لگا رہا تھا۔ اسے امی کی سب نصیحتیں یاد آنے لگی۔ وہ کہتی تھی، شوہر 3 کلموں سے اپنا ہو جاتا ہے، مگر سسرال والے اپنے سلیقے اور محبت سے اپنے بنانے پڑتے ہیں۔ ان کی بنو گی تو انہیں اپنا بنا سکو گی۔ ان سے ان کا بیٹا یا بھائی چھیننے کی ہرگز کوشش نہ کرنا۔ وہ تمہارا شوہر ضرور ہے، مگر تم سے پہلے وہ ان کا بیٹا اور بھائی ہے۔ بیٹیاں اپنے رویے اور رہن سہن سے میکے کی نمائندگی کرتی ہیں، ہمارا سر کبھی مت جھکنے دینا۔ اور وہ کیا کر رہی تھی؟ آغاز سفر میں ہی تھک کر اس نے اپنا رستہ بدل لیا تھا۔ حالانکہ وہ لوگ ایسے برے تو نہ تھے جو اس کی کوششیں رائگاں جاتی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کی ساس نندے بھی عام لوگوں کی طرح محسن کو اس کے خلاف سکھانے پڑھانے کی کوشش کرتی، یا پھر اس کے بدلنے پر ایک ہنگامہ کر دیتی، اسے تانے تشنے دیتی۔ مگر وہ تو بہت سلجھی ہوئی اور معاملہ فہم نکلی تھی۔ گھر کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے حالات سے ویسے ہی سمجھوتہ کر چکی تھی جیسے خود فصیحہ اور اس کے گھر والوں نے کیا تھا۔ مگر نہیں، میں ان کے لیے پنڈورا نہیں بنوں گی۔ میں اپنے باکس میں رکھے بد نصیبوں اور دکھوں کے تحفے اس گھر میں نہیں بانٹوں گی۔ میرا نام تو فصیحہ ہے، جس کا مطلب ہے روشن دل والی، کھلے دماغ والی۔ پھر میں اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہوں؟ تمام وقت وہ یہی کچھ سوچتی رہی۔ خود احتسابی کے عمل نے اس کی آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی۔ تمام رات جاگنے سے سر بھاری ہو رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کچن میں آ کے سحری کی تیاری کرنے لگی۔ ساتھ ہی تمام افراد کو جگاتی رہی۔ 29واں اور شاید آخری روزہ تھا، اس لیے خاص اہتمام کرنا تھا۔ مائرہ چپ چاپ اس کی مدد کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فصیحہ نے اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ لگتا تھا وہ رات بھر سوئی نہیں تھی۔ جی، اس نے مختصراً ترین جواب دیا۔ اس کی آواز بھی بھاری ہو رہی تھی، جیسے روتی رہی ہو۔ فصیحہ کو دکھ ہونے لگا۔ جو خود حادثوں سے گزر چکا ہو، دکھ سہ چکا ہو، وہ دوسروں کے احساسات بھی بہت جلد محسوس کر لیتا ہے۔ اسے بھی اس کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا بھی تکیہ رات بھر بھیگتا رہا ہے۔ اسے اپنے کیے پر ندامت ہونے لگی۔ تم جاؤ مائرہ، میں سنبھال لوں گی کچن۔ نہیں بھابھی، میں ٹھیک ہوں، آپ اکیلی کیا کیا کر لیں گی؟ وہ سالن گرم کرتے ہوئے بولی، اوفو، کرنا کیا ہے، آملیٹ بن گیا ہے، پراٹھے بنا کر چائے کا پانی رکھ دیتی ہوں، اس نے کہا تو وہ کسی پس و پیش کے بغیر چلی گئی۔ اتنے میں عائشہ بھی منہ دھو کے آگے اور دسترخوان پر برتن رکھنے لگی۔ فصیحہ آج بغور ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ مائرہ کی طرح عائشہ بھی گمسم سی تھی۔ صبح کے لیے تیاری کرو، لگتا ہے صبح عید ہو ہی جائے گی۔ شام کو روزہ افطار کرتے ہوئے امی نے ان سے کہا، جی اچھا مائرہ، اور عائشہ نے جواب دیا اور نماز ادا کر کے کچن میں گھس گئی۔ تبھی ٹی وی پر عید کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا گیا، مگر گھر میں کہیں خوشی کی کوئی لہر نہ دوڑی۔ حالانکہ ٹی وی پر مختلف اشتہاری کمپنیوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ عید کے خصوصی نغمات و پروگرام اور کلرفل ایڈورٹائزمنٹس چاند رات کی حسن اور جوش و جذبے کو بڑھا رہی تھی۔ اب وہ بہت سے پھل، مٹھائی اور دوسری چیزیں لے آئے تھے۔ امی شیر خورمے کے لیے بادام، پستہ وغیرہ ابھی سے کترنے لگی، مگر پھر بھی نامعلوم سی اداسی چارسو پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ صبح کے لیے ابو اور حسن کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ مائرہ کچن میں مصروف تھی۔ آج وہ دونوں معمول سے زیادہ خاموش اور اداس لگ رہی تھی، یا شاید وہ خود ان کے اندر جھانک رہی تھی، اس لیے اسے محسوس کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ ہیرا اور ہنا کے صبح کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ چلو تیار ہو جاؤ، چاند رات کی رونقیں دیکھنے چلتے، محسن نے کہا تو وہ کچھ سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا، لباس تبدیل کر کے میک اپ کرنے لگی۔ یہ پیسے؟ ڈریسنگ ٹیبل پر کچھ نوٹ دیکھ کر اس نے پوچھا۔ مائرہ اور عائشہ کو دے دینا، صبح عید ہے نا، کیا پہلے میں انہیں دیتی تھی؟ وہ کچھ جتلانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ پہلے دینے کی نوبت ہی کہاں آتی تھی، وہ خود ہی لڑ جھگڑ کر وصول کرتی تھی۔ اس وقت آپ کو برا لگتا تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو بہت اچھا لگتا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ آپ کے خیالات بدل گئے ہیں یا ان کی محبت میں کمی آ گئی ہے؟
اگر تم بھی انہیں دینا چاہتی تو امی کو نہیں دینا چاہتی تو امی کو دے آؤ، وہ خود ہی دے دیں گی، میں کیوں دوں، آپ خود دیجئے، کیوں مسئلہ بنا رہی ہو، اب دے بھی چکو، وہ بیزاری سے بولے۔ محسن پلیز، وہ آپ کی بہنیں ہیں، آج خوشی کا دن ہے، غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں اور آپ بھائی ہو کر ایک گھر میں رہتے ہو، ان سے الگ تھلگ ہیں، پلیز ان کا بھرم مت توڑے۔ مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم دو یا میں، بات تو ایک ہی ہے۔ بہت فرق پڑتا ہے، لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، کان جیسے نازک احساسات ہوتے ہیں ان کے، مگر آپ نہیں سمجھ سکیں گے، پلیز ان کی توقعات کے گھروندوں کو ٹھوکر نہ مارے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ بے حد سنجیدہ ہو گئی تھی، محسن حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ انہیں دیکھے بنا بولے جا رہی تھی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا مخاطب محسن نہیں سہیل بھائی ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو محسن کی بیوی نہیں بلکہ سہیل کی بہن سمجھ رہی تھی، اور شاید اس لیے اس کا لہجہ بھیگتا جا رہا تھا اور وہ کہے جا رہی تھی، پلیز محسن ان کی خوشی پر بات مت کیجیے، بہنیں تو آنگن کی چڑیا ہوتی ہیں، مہمان ہوتے ہیں جنہیں جلد یا بدیر چلے ہی جانا ہوتا ہے، اس آنگن کی چند ٹھنڈی میٹھی یادیں ہی ان کا سرمایہ ہوتی ہیں، کون جانے آنے والے وقت کے تھال میں ان کے لیے کتنے دکھ اور کتنے سکھ رکھے ہیں، اگلے گھر کی چوکھٹ پر خوشیاں ان کی منتظر ہیں یا غم، اس مختصر سے قیام کے دوران ہمیں انہیں محبتوں کا حسین تحفہ دینا ہوگا، ان سے ان کا مان مت چھینیے، اپنے دل پر پڑنے والی رنجش و غفگی کی تمام گرد کو جھاڑ دیجیے، جائیے ان کو منا لیجیے پلیز۔ اس کا بھیگا لہجہ ملتجی ہو گیا، تم کتنی اچھی ہو فصیحہ، سچ مچ روشن دل والی، وہ کیسے قائل سے نظر آ رہے تھے، جائیے نا پلیز۔ اس نے روپے انہیں تھمائے، اور ہاں یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے، مجھے درمیان میں مت لائیے گا، اور انہیں چوڑیاں پہنانے کا بھی کہیے گا۔ اوکے میڈم، انہوں نے پلٹ کر کہا اور باہر نکل گئے۔ وہ جان بوجھ کر کمرے میں مصروف رہی، ہنا کو تیار کر کے کافی دیر بعد باہر آئی تو وہ دونوں ہنستی کھلکھلاتی تیار ہو رہی تھی، کیسے دمک رہے تھے ان کے چہرے۔ امی فون پر سائرہ کو عید کی مبارکباد دے رہی تھی۔ بھابھی چوڑیاں کہاں سے پہنیں گے، عائشہ نے غصہ پہنتے ہوئے پوچھا۔ جہاں سے تم کو ہو، وہ مسکرائی۔ فورٹریس چلیں گے؟ نہیں، لبرٹی چلیں گے، بھائی ہمیشہ وہیں لے کے جاتے ہیں۔ بالوں میں جلدی جلدی برش چلاتے ہوئے مائرہ نے گفتگو میں حصہ لینے کی فرصت نکالی۔ دونوں جگہ سے پہن لینا، اس نے انہیں مزید خوش کیا۔ امی آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ۔ امی فون سے فارغ ہوئی تو اس نے انہیں بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ نہیں بیٹا، میرا کیا کام وہاں، تم لوگ جاؤ، امی نے مسکرا کر بہت محبت سے جواب دیا۔ آج وہ بھی خوش لگ رہی تھی، ذرا سی تبدیلی نے سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے گھر کی پھیکی اور بے کیف چاند راتیں یاد آنے لگی، جب بھائی بھابھی اور ان کی بہنوں کے ساتھ لاہور کی سڑکیں ناپ رہے ہوتے تھے اور وہ چھت پر ٹہلتے ہوئے اداسیوں کے بحر بیکراہ میں غرق ہو رہی ہوتی تھی۔ بھائی آپ انہیں لے کر مت جائیں، بہت رش ہوگا باہر، حسن ان کی راہ میں روڑے اٹکانے لگا۔ بھائی اگر ہمارے ساتھ بھی نہیں جائیں گی تو پھر کس کے ساتھ جائیں گی، محسن نے جواب دیا۔ لیکن بھابھی، وہ بھابھی کو قائد کرنے لگا۔ ارے بھائی کیوں فکر کرتے ہو، لاہور کی یہی رونقیں تو دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور پھر ہم لوگ باہر تھوڑا ہی نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے انجوائے کریں گے، کچھ کھا پی کر گھر آ جائیں گے۔ اور اس نے وضاحت کی تو عائشہ نے وکٹری کا نشان بنایا اور مریم اسے منہ چڑھانے لگی، مائرہ اسے منہ چڑھانے لگی۔ ہنستے کھیلتے وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے لبرٹی مارکیٹ میں بے حد رش تھا۔ محسن شیزان پر کیک لینے کے لیے اترے تو مائرہ اور عائشہ آتے جاتے لوگوں پر تبصرہ کرنے لگی۔ زندہ دلانے لاہور کی رونقیں ایسے مواقع پر عروج پر ہوتی ہیں۔ آج بھی ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڑا پڑا تھا، ہر چہرہ خوشی کے احساس سے دمک رہا تھا، ہر طرف روشنیاں برس رہی تھیں، مگر فصیحہ کو یہ سب روشنیاں اس دیپ کے آگے مدھم لگ رہی تھیں جو اس نے جلایا تھا، اور جس کی لو مائرہ اور عائشہ کے چہرے کو ہی نہیں بلکہ اس کے پورے گھر کو منور کر رہی تھی۔ کتنی دوبالا ہو گئی تھی عید کی خوشی کہ اس کا دل اور ضمیر مطمئن تھا۔ کیا ہوا جو اس کے بھائی نے اسے اس موقع پر یاد نہیں رکھا تھا؟ مائرہ اور عائشہ کے بھائی نے تو انہیں یاد رکھا تھا نا۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی خوبصورت ہارٹ ٹچنگ سی اسٹوری کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔